اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، پچھلے ماڈیول میں ہم نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قباء میں تشریف آوری اور پھر مدینہ کے اندر جو ہے ان کا جو استقبال ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ پھر جو ان کے جو اہل خانہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اللہ کے نبی کے، وہ بھی وہاں پر پھر پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں ان کے گھر میں ان کا قیام ہو رہا ہے، اور حضرت اسما کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے بچے تھے جو مدینہ میں جن کی پیدائش ہوئی ہے ہجرت کے بعد. اچھا، آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مدینہ کس طرح ایک منظم اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی اس میں بنیاد رکھی گئی. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مخالفین نے دعوت حق کو ناکام بنانے کے لیے کس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کام لیا. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس ماحول میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کیا. بہت اہم موڈیول ہے یہ آج کا، کیونکہ بیسیکلی یہ وہی چیزیں ہیں، وہی پروپیگنڈاز، وہی ہتھ کنڈے ہیں جو آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. 1400 سال پہلے بھی یہی ذہنیت تھی، 1400 سال پہلے بھی یہی یہود تھے، یہی نصارہ تھے، یہی مشرکین تھے، اور وہی ساری ان کی جو سوچ تھی آج بھی ان کی ایز اٹ از وہی سوچ ہے، کوئی فرق نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے، بس اس کو آج کے دور میں انہوں نے ماڈرنائز کر دیا، تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور سب سے پہلے ہم تعمیری اقدامات جو ہیں وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر میمونہ آپ ذرا اس کو پڑھ دیں سلائیڈ کو. مسافرت کی کیفیت ختم ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیری اقدامات کی طرف متوجہ ہوئے. اس سلسلے کا اولین کام مسجد کی تعمیر تھی، جس کے لیے 2 یتیم بچوں کی زمین خریدی گئی. دراصل یہ مسجد محض عبادت گاہ نہ تھی، بلکہ اسے اسلامی نظام تمدن اور ریاست کا سرچشمہ بننا تھا. ہر مسلمان نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لاتے. مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گارے اور پھوس کے حجرے تعمیر ہو گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلا کام کیا، 3 کام کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مدینہ منورہ میں 3 اہم کام کیے تھے. کون کون سے تھے؟ مسجد نبوی کی تعمیر، پھر مواخات، اور تیسرا میثاق مدینہ. ٹھیک ہے، یہ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ 3 کام ہوئے تھے مین جو تھے، اور چوتھا پھر فلاحی ریاست کا قیام، وہ تو ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا. تو مسجد نبوی کی تعمیر، دوسرا کیا مواخات، اور پھر اس کے بعد کیا میثاق مدینہ. یہ 3 اہم کام تھے اور بڑی ہی اہمیت کے حامل تھے. تو سب سے پہلے کیا ہوا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کی نبی کی اونٹنی جس جگہ جا کے رکی ہے، وہ دو بچے تھے، یتیم بچے، حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ، ان کا وہ پلاٹ تھا. تو ان سے یہ ہے کہ بلکہ ان بچوں نے اس پلاٹ کو ہدیتاً دینے کی بھی خواہش کی کہ ہم اس کو ہدیہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہے، قیمت ادا کی گئی اس کی، اور آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً اس کی قیمت ادا کی تھی. اس دور کے 10 دینار بنتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل کے اگر ہم اماؤنٹ لگائیں نا تو 10 لاکھ. ٹھیک ہے، اس دور کے 10 لاکھ تھے، اچھی خاصی اماؤنٹ تھی. سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر وہ قیمت ادا کی گئی. اچھا، اس میں ایک اصول ہمارے لیے بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کسی کی پسند آتی ہے نا، اور اگر وہ آپ کو تحفہ دینا چاہ رہا ہے، لوگوں کو آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند آ جاتی ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کا، بلکہ اچھا چلو تم لے لو ایسے ہی، ہے نا، ہدیتاً. تو اللہ کے نبی کا دیکھیے معمول کیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اونٹنی دینا چاہی تھی. ٹھیک ہے، تو تیار بھی کی کہ اللہ کے نبی میری طرف سے تحفہ ہے، لیکن نہیں، قیمت ادا کی. یہاں پر ان بچوں نے کہا کہ نہیں ہم ہدیتاً دے دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، قیمت. تو میرے اور آپ کے لیے بھی اصول نکلتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے، کوئی آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہے، تو کوشش کیا کریں اس کو پے بیک کر دیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اسپیشل آپ کے لیے کوئی چیز خرید کے لے کر آئے، لیکن آپ کو ویسے کسی کی چیز کو اچھی لگ گئی. اچھا، اگر وہ آپ کو ویسے ہدیہ بھی دے دیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں، آپ نا پھر اس کو اس سے بہتر کوئی چیز لے کے دیا کریں. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے پیسے تھے تو کبھی کبھی آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، تو آپ پھر کیا کریں، آپ اس کو پے بیک کریں. میں کسی چیز میں، چلو یہ تم سوٹ لے لینا، جوتا لے لینا، کچھ لے لینا، کوئی اس کو گفٹ دے دیں. تو یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہاں پر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ پیسے قیمت ادا کی. اور اب یہ جو مسجد تھی جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ مسجد بیسیکلی کمیونٹی سینٹر تھا.
اچھا یہاں پر اس مسجد کے اندر ویلفیئر کا کام آپ کہہ لیں کہ ایک سوشل ورک کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا تمام جو مسلمان تھے ان کے لیے، اس کی بنیاد رکھ دی. یہ کمیونٹی سینٹر بھی تھا، یہ ویلفیئر سینٹر بھی تھا، یہاں پر یہ یونیورسٹی بھی تھی، یہاں پہ درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا. اچھا یہ عدالت بھی تھی، یہاں پہ فیصلے بھی ہوتے تھے، یہاں پہ مشورے بھی ہوتے تھے، یہ پارلیمنٹ بھی تھی. اچھا یہاں سے فوجی دستے بھی روانہ ہوتے تھے. اچھا یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کی صدا بھی لگائی جاتی تھی، یہاں پہ مال بھی اکٹھا ہوتا تھا. اچھا یہاں پر عید وغیرہ کے موقع پر میلے بھی لگتے تھے. ہم نے دیکھا نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ وہ اپنے حجرے سے انہیں مسجد نبی میں جو حبشی آئے تھے غلام، تو انہوں نے اپنے وہ جو دکھا رہے تھے عید کے موقع پہ، تو انہوں نے وہ وہاں سے دیکھی اور وہ خوش ہو رہی تھیں. تو آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ اتنے سارے پلیٹ فارمز میں جو ہے وہ یوز ہو رہی تھی، یعنی ریاست مدینہ کا نظام چلانے کی ایک پارلیمنٹ تھی. تو آج اگر ہم بھی اب ایک اچھا مسافر خانہ بھی تھی، مسافر آتے تھے وہ پھر وہاں پہ قیام بھی کرتے تھے. اچھا ہاسٹل بھی تھا. اصحاب صفا جو آپ کو بتائیے نا کہ یہ جو صحابہ تھے 70 کے قریب جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ہم ان کو آگے چل کے دیکھیں گے، قرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ کے نبی کی صحبت میں ہر وقت رہتے تھے، سیکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی سے بہت زیادہ احادیث انہوں نے روایت کی ہوئی ہیں. تو یہ وہاں بیٹھتے تھے، ان کے کوئی اہل و عیال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کوئی اور ذمہ، تو یہ بس دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا خود کو نا. تو یہ بھی وہاں ہوتے تھے. ان کا ایک ہاسٹل بھی تھا، وہ رات میں وہاں سو بھی جاتے تھے. اچھا آپ لوگوں نے اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کی سیرہ پڑھی ہے تو اس میں آپ کو ہوتے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھوڑی سی جیسے ہوئی انبن سی ہوئی، تو وہ آ کے مسجد کے صحن میں آ کے سو گئے تھے. صحیح. اور اللہ کے نبی وہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ ابو تراب اٹھو. ٹھیک ہے، وہ مٹی میں لت پت ہوئے ہوئے تھے. تو یہ جو مسجد تھی آپ سوچیں کہ کتنے اسپیکٹ سے یوز ہو رہی تھی. تو آج بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مسجد ہے ہماری، ہم ان کو، ہم نے تو وہی بات ہے، ہم کتنا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں. ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم اس فرقے کے لیے سازش کر سکیں، ہے ہم اس کو اس کے خلاف فتوے لگا سکیں، ہم اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلا سکیں. ہم اس کو کتنے اس سے یوز کر رہے ہیں، جبکہ سیرت سے ہمیں کیا مل رہا ہے. اور دوسرا تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ بعض لوگ بھی مسجد کو مس یوز کرتے ہیں. اس زمانے میں تو کہ سادہ مسجد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کی تعمیر کیسے ہوئی کہ مٹی کا گارا بنایا گیا، کچی اینٹوں سے دیواریں بنائی گئیں. اچھا جو چھت تھی نا وہ کھجور کے جو پتے تھے ان کی چھت، اور جو ستون تھے وہ جو کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں ان کے ستون تھے. یہ مسجد تھی سمپل، فرش ورش کچھ بھی نہیں تھا. آتا ہے نا کہ کیچڑ جب بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا. اور اللہ کے نبی کو اکثر دیکھا کہ ان کے نماز جو ادا کی ہے تو کیچڑ ماتھے پر جو وہ لگا ہوا تھا. ایون صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نا اس کی جو چھت ہے نا اس کو گارا بنا کے لیپ، وہ گارا سیمنٹ کا تو نہیں ہوتا تھا، مٹی کا ہوتا تھا، اس کو لیپ کر دیتے ہیں نا تھوڑا پکا ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا. اللہ کے نبی کہا کہ اس کو سادہ رکھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کو نا سادہ مسجدیں پسند تھیں. اور جو شیخین ہیں، حضرات شیخین جو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان دونوں کے دور تک مسجد ایسے ہی رہی تھی. بھی بہت چھوٹی تھی اس وقت، تو بہت چھوٹی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب خیبر کا مارکا ہوا ہے نا اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی ہے تھوڑی سی. وہ بھی تھوڑی سی آتا ہے کہ جیسے 150 فٹ جو ہے وہ چوڑائی اور لمبائی میں 150 فٹ اتنی وہ ہوئی ہے. اب تو خیر ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپینشن ہو گئی نا. اور اب تو وہی بات ہے، پورا کہتے ہیں جو مدینہ منورہ تھا نا اس وقت کا، وہ پورا اس مسجد کے اندر ہے پورا. تو جہاں بھی قدم رکھیں نا یہ سوچ کے رکھیں کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہوں گے، یہاں پر کوئی کسی نہ کسی صحابی کا گھر تھا، صحابیات تھیں، اور وہ ساری یہ جو پوری مسجد اس میں آتی ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو لے کر جائے وہاں پر جلدی بار. مسجد نبوی کے ساتھ ہی میوزیم بنایا ہوا ہے نا، میوزیم اس میں وہ سارا ہے. بالکل آپ لوگ جب جائیں تو وہ ضرور دیکھیں اس کے اندر. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے وہ ماڈلز رکھے ہوئے یا پھر اسکرین کی اس طرح دکھاتے ہیں. ہاں سے منع کرتے ہیں پکچر نہیں لینی. پکچر نہیں اصل لینی. ساری چیزیں میں نے دیکھی ترکی میں. اچھا کپادوکیا ہے ان کا، تو ادھر میں نے دیکھی تو بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے. چیز یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا، وہ تو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا میں سامنے دکھا گی. تو وہ بھی وہاں پہ ان کے پاس اتنی پیاری چیزیں ہیں. ہاں نہیں ویسے اس میں تو ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ان کے پاس یہ سب ان کے پاس ہے. ان کے پاس بس ماڈل بنائے ہوئے ہیں اور ویسے وہ دکھا دیتے ہیں سب چیز. صحیح. تو ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ بھی اس کے ساتھ بنا دیے گئے تھے. اس وقت تو صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا, تو 2 بنائے تھے. اور وہ بھی پتہ حجرے کیا تھے, وہ کہہ لیں کہ برائے نام تھے. اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ آپ اس طرح کر کے اپنے ہاتھ کر لیں, اتنی اس کی چوڑائی تھی اور اتنی ہی لمبائی تھی, جسٹ دس. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کہتی تھی کہ جب اللہ کے نبی رات میں نماز پڑھتے تھے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی سجدہ جب کرتے تھے, اور پھر جب سجدہ کر لیتے تھے تو میں پھیلا دیتی تھی. یہ اتنے مطلب کتنے ہوں گے, اتنے, جسٹ اتنے سے تھے. اور پھر اسی طرح کے حجرے جو ہیں وہ باقی ازواج کے لیے پھر بنتے رہے, پھر آگے چل کے پھر وہ مسجد کا حصہ بن گئے. تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتا ہے, انہوں نے اس کو منقش کیا. انہوں نے پھر یہ جو اینٹیں تھیں نا, اس کی جگہ پتھر کی جو ہوتی ہیں, کچی اینٹیں تھی, پکی اینٹیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا ابھی بھی آپ ناردرن ایریاز میں جائیں شمال تو وہاں پہ پتھر کی وہ بناتے ہیں, اس کے پھر پتھر کے انہوں نے ستون بنائے. انہوں نے پھر وہ جو چھت تھی وہ لکڑی کی بنائی, کہتے ہیں ساگوان کی جو لکڑی نا, بہت اچھی والی لکڑی تھی, اس کو کیا. پھر آگے عبد الملک کے دور میں جو ہے پھر جا کے مزید اس کی وہ ہوئی, پھر حجرے جو تھے اس کے اندر شامل کر لیے گئے. تو اس طرح آگے چل کے ہوتا رہا. لیکن اللہ کے نبی کے دور تک اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر حضرت عنہ کے دور تک یہ بالکل اسی طرح سادی رہی ہے مسجد. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ بیسیکلی مسجد کا جو رول ہے نا, کیا ہے کہ وہاں جا کے نا آپ کو روحانیت ملے, آپ کے تقویٰ میں بڑھے. آپ جیسے بات کر رہی ہیں اس تو بول کے وہاں پہ, تو اب جب وہاں جا کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ وہ, مطلب آپ صرف اس میں کھو جاتے ہیں, آرائش میں کھو جاتے ہیں, جو اس کا اصل مقصد ہے وہ اصل ایسنس جو ہوتا ہے. لیکن وہاں انہوں نے تلاوت بھی, وہ لائیو تلاوت قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بالکل عثمانیہ دور کے جیسے, ہاں وہاں پہ کہتے ہیں کہ اس دور کی وہ تلاوت لگی ہوتی ہے. شاہی ڈریس جیسے وہ بیٹھ کے بڑی اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شک آپ کریں بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو جو باقی ساری چیزیں بتائی ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. مین چیز تو یہ تھی کہ کمیونٹی سینٹر, ایک پارلیمنٹ, ایک ویلفیئر جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو خیر یہ مسجد نبوی کی جو ہے وہ تعمیر تھی. میرا ایک کوشچن ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادہ تھی اور مسجدیں جو ہیں مسافر خانہ بھی تھی اور اس طرح کی, تو دیکھیں آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہے, شہادت جو ان کی ہے, وہ مسجد میں ہوئی ہے. تو مطلب اگر ایک مطلب اس چیز کو سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ اس پہ کوئی امینڈمنٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مطلب ہونی, ہاں وہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کیونکہ اب وہ آپ اس طرح سے مسجدیں نہیں بنا سکتے. ہاں لیکن اس میں آپ, میرا یہ ہے کہ آپ اس کو درس و تدریس کے لیے استعمال کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جیسے ہم لوگ یہاں پر جو بھی آپ کہہ لیں کہ انفاق کے حوالے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ لوگوں سے اپیل کر جاتی ہے کہ آپ آئیں, یا ہم جو بھی کہہ لیں کہ ملک کے جو حالات ہے, جیسے حج ہے, اس کا مقصد کیا تھا, حج کا جو اجتماع ہوا کرتا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے, اور جو یہ ہے نا امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہوتے تھے اس کے اوپر بات کی جاتی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ پالیسی بنائی جاتی تھی, اس کے اوپر جو ہے وہ اتحاد و یگانگت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا تھا. حج کے جو اجتماع کا جو مین مقصد تھا نا وہ یہ بھی ہوتا تھا باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ. تو جو مسجد کا بیسیکلی جو ایک کمیونٹی سینٹر, ایک ویلفیئر سینٹر کے طور پہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے, اچھا بہت سی جگہوں پر ایسا کام ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے مسجد میں جو ہے وہ درس و تدریس کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے, کہ بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر جائیں, اسپیشلی جو میلز ہیں, خواتین میلز کے لیے, بچوں کے لیے, ٹین ایجرز کے لیے, آپ اس کو, مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ بھی نا مس یوز کرتے ہیں. بات اس میں غلط نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہے, ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ مسجد میں کیا ہے فل اے سی آن کر کے بیٹھ گیا. اب دیکھیے اب بل آئے گا تو کون دے گا. اچھا پھر مسجد کے واش رومز ہیں, مسجد کی صفائی ہے, اس کی وجہ سے کھایا, اب جو بندہ دن میں بیٹھے وہ کھا رہا ہے, ساتھ ساتھ ریپرز پھینک رہا ہے, گندگی بھی پھیلا رہا ہے. ہم لوگ دراصل نا خود بطور وہی بات ہے نا, قوم جو ہے نا ہم ایک ایسے زوال کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم خود بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں, کہ چیزوں کو مس یوز نہ کریں, چیزوں کو مس ہینڈل نہ کریں, اور ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم لے کے چلیں تو پھر تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے. مثلا میں ہمارے جو ہے نا وہ طبقات بن گئے, ہم لوگ مسجد کو یا کسی اور اپنے ملک کو, اپنے ملک کی جگہوں کو اون نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل گھر ہے, خرید لیے بس, یہ ہماری سب کچھ ہے, اور باقی ہمارے گھر کے باہر بھی اگر 1 انچ بھی جگہ خالی ہے نا ادھر ہم نے پورا پھینک پڑا. ہاں ہماری ذمہ داری تھوڑی, ہمارا کام ہے. میرا یہ ہوا اب احترامیہ پڑھنے نا مسجد قباء جو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اچھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی جہاں پر بنائی گئی تھی نا, دیکھیے وہاں پر یہ بھی تھا کہ کچھ جو تھے یہود تھے, ان کی قبریں بھی تھیں, ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ مشرکین کی کچھ مشرکین کی قبریں تھیں وہاں پر، کچھ وہاں پر کھنڈرات بھی تھے. جیسے ہوتا ہے نا خالی پلاٹ ہوتا ہے تو جھاڑ جھنکار ہو جاتی ہے، خالی پلاٹ ہے اور وہ جو ہے کچھ قبریں تھیں، کچھ درخت بھی تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ جو قبریں تھیں ان کو جو ہے وہ کہتے ککڑوا دیا تھا. صحیح، بہت پرانی ہو جاتی ہے تو ہڈیاں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور جو کھنڈرات تھے ان کو لیول کر دیا، صفائی کروائی اس کی. درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کٹوا کے دوسری جگہ پہ لگوا دیا تھا، یعنی اس کو لیول کر دیا. اچھا، اور یہ جو پلاٹ تھا اس کی دیکھیں برکت دیکھیں. یہ وہ پلاٹ تھا جہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر آئے نا امیر بن کے، یہ یہاں پر نا نمازیں پڑھایا کرتے تھے. وہ یہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جمعے کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا تھا یہاں پہ. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں کتنی برکت ہوتی ہے. کس جگہ پہ؟ یہ جو پلاٹ تھا مسجد نبوی کا، اچھا ٹھیک ہے، جو مسجد نبوی جو پلاٹ تھا، خالی پلاٹ تھا نا جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کوڑا ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر یہاں پہ بھی جھاڑ جھنکار والے تھے، اسے کسی نجاست تو نہیں تھی نا، تو وہ وہاں پہ مسجد جمعہ کی نمازوں کا اہتمام کرنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، کتنی برکت ہوتی ہے نا جہاں پہ نماز اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر کے لیے کھولیں. اسپیشلی مجھے ان لوگوں کے اوپر بہت آتا ہے جو گھروں کو تالے لگا کے آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ یہ گھر کسی دینی مدرسے کو کسی کو دے دیں تو آپ سوچیں کتنا رحمتوں کا نزول ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جب ہم تالے لگاتے ہیں تو پھر وہاں پر شیطانوں کا بسیرا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ چیز بھی بڑی ہے. اور اپنے گھر کا کوئی کمرہ رکھ لیں، اپنے گھر کا کوئی پورشن رکھ لیں جس میں یہ کام کریں، تو اس سے بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ گھر کے ہر کمرے میں نماز نہ ہو. ہاں بالکل اچھی بات ہے. اچھا، اب یہ بہت پیارا خطبہ ہے جس کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا، لیکن ابھی ہم نے بہت سارا ٹائم نکال دیا. ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا، تعمیری اقدامات، یہ اللہ کے نبی کے 2 بہترین خطبات ہیں، اور ان میں آپ یہ دیکھیے گا کہ انفرادی سطح کے ساتھ ساتھ دعوت ہو رہی تھی، لیکن اجتماعی دعوت کا اللہ کے نبی نے کتنا پیارا اہتمام کیا. آپ پڑھتے ہیں ثنا. ہاں، تعمیری اقدامات، انفرادی دعوت کے ساتھ اجتماعی طور پر کام کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطاب عام سے کیا. حمد و ثنا کے بعد لوگوں اس کو غور سے سنیں. اپنی جانوں کے لیے وقت پر کچھ کمائی کر لو. خوب جان لو. اور اس کو نا اس طرح پڑھیں، ایک ایک لائن اللہ کے نبی مجھ سے کہہ رہے ہیں، ایسے اس کو سنیں. چلیں، خوب جان لو. خوب جان لو، خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک پر موت وارد ہوگی، اور وہ اپنے گلے کو اس حال میں، مجھے ریوڑ ہوتا ہے. اچھا، گلے کو اس حال میں چھوڑ کر رخصت ہوگا کہ کوئی اس کا چرواہا نہ رہے گا. پھر اسے اس کے پروردگار کی طرف سے ایسے عالم میں خطاب کیا جائے گا جبکہ بیچ میں کوئی ترجمان نہ ہوگا. کہا جائے گا کہ کیا تجھ تک میرا رسول نہیں پہنچا تھا جس نے بات تجھ تک پہنچائی ہو؟ پھر کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور تجھ پر نوازش نہیں کی تھی؟ تو پھر اپنی جان کے لیے تو نے کیا اندوختہ کیا، کیا سیونگ، کیا وہ کیا. آگے بس وہ دیکھے گا دائیں بائیں لیکن کچھ نہ دکھائی دے گا. پھر سامنے کی طرف نگاہ ڈالے گا مگر بجز جہنم کے اور کچھ سامنے نہ آئے گا. سو جس کو بھی توفیق ہو کہ وہ کھجور کی ایک پھانگ کے عوض بھی اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتا ہو تو وہ کر لے. جو اتنا بھی نہ کر سکے وہ کوئی بھلی بات ہی کہہ کر بچاؤ کرے، کیونکہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے. اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں وارد ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے؟ کھجور والے کی سمجھ، کھجور کی مینس آتا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر آپ کہہ لیں. اگر آپ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی آپ صدقہ کر سکتی ہیں تو کریں. ٹھیک ہے، یعنی اتنی کم، اس میں اتنی کم کوانٹٹی میں بھی آپ کر سکتی ہیں تو آپ کریں. ٹھیک ہے، اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ آپ میں سے کوئی اس کو ایکسپلین بھی کرے. کیا کیا اس میں پوائنٹس کیا بتائے گئے ہیں ہمیں؟ ہاں میں وہ نا ایک تو اس میں پوائنٹ یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہو، جب آپ کچھ کرنے، جب آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کچھ کرنے کے قابل ہو تو اسی وقت اپنی کمائی کر لو. کوئی بھی کام کل بھی نہ چھوڑو. ابھی آپ کے پاس
آج کا دن ہے، آج کا مومنٹ ہے آپ کے پاس، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسی کو یوٹیلائز کریں، اور چاہے کچھ بھی کر سکیں. اگر آپ جہنم کی آگ سے ذرا برابر بھی اپنے چہرے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ کر لیں. بالکل. اور اس کے لیے کیا کریں پھر آپ صدقہ. ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو بھلی بات کہہ دیں. یعنی آپ اتنا سا بھی صدقہ کر سکتی ہیں تو آپ وہ بھی کریں، کیونکہ نیت میٹر کرتی ہے. اور اس میں یہ بات آتی ہے نا، صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ اپنی انرجیز کو اس کام میں اپنا استعمال وقت، کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے انرجیز، ہیں. علم. بالکل. جو ٹھیک ہے. جو چیز آپ اپنے جو ہے ہاتھوں سے، اپنے مطلب کہ وجود سے آپ کسی دین کے لیے لا سکتے ہیں کام میں، تو وہ آپ کی طرف سے سب. بالکل. میم سدرا اگر آپ آپ کچھ کہیں؟ کسی پریشان بندے کی کوئی بات سنتے ہیں اور وہ بولی جا رہا ہے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی آپ اس لیے ہاں سن رہے ہیں کہ اس کی بڑھاس نکل جائے گا، کتھارسس ہو جائے اس کا. ہاں تو یہ صدقے میں ہی آئے گا. بالکل. ٹھیک ہے. یہ بھی صدقے میں ہم ہے. اپنے کانسیپٹ میں لیتے ہیں سدرا بڑے مین پوائنٹس ہوتے ہیں نا اس کے دماغ میں، اس لیے. میم ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر انسان نے موت دیکھنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں. پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی خدا قسم کھا کے ہے کہ موت آنا ہے اور یہ حقیقت ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے. ابھی تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان دیا ہے، مطلب اللہ کی ترجمانی ہو رہی ہے نا، حی علی الصلاۃ. لیکن اس وقت کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمیں سب پتہ ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر وہی سوال کہ میں نے تو دیا تھا آپ کو، آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں نا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مفلسی سے پہلے مال کو غنیمت جانو. حدیث آپ نے سنی بھی ہے نا. بیماری میں ہوتے تو کہتے ہیں صدقہ. جی بس ٹھیک ہو جاؤں، اب تو میں یہ بھی ہینا کچھ کہیں گی، ہینا بھی سوچ رہی ہیں. کوئی اصول. ہاں ہمیں کیا سمجھ کے آ رہی ہے اس میں؟ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ پھر تمہیں سارا کچھ بتایا گیا تھا، رسول بھیجا تھا، کتاب بھیجی تھی، اس کے مطابق پھر تم نے عمل نہیں کیا. بالکل. ٹھیک ہے. سب کچھ تھا ہمارے پاس. افروز. یہ وقت ہے بس اسی میں جو ہم کمائی کر سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر لیں. یہ جو وقت ہے سو غنیمت جانے. یہ بالکل. وہ کہتے ہیں نا ہر زندگی کا دن ایسے گزارے جیسے میرا آخری دن ہے. ہر نماز ایسے پڑھے جیسے میری آخری نماز ہے. یہ وقت بہت قیمتی ہے جس کو ہم پانی کی طرح مطلب بہا دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں لمبی لمبی پلاننگز کرتے ہیں. اچھا بچے بڑے ہو جائیں گے پھر ہم حج کر لیں گے، یا بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر دین کا کام شروع کر لیں گے. ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی ان کی اسکولنگ ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ کر لیتے ہیں. اچھا بھائی کی شادی ہو جائے نا پھر نیکسٹ کورس جوائن کر لوں گی. ٹھیک ہے. فلاں کا کام ہو جائے. کل کس نے دیکھی ہے؟ ہمیرا آپ کچھ کہیں گی؟ سب نے کہہ دیا. اچھا آپ اگلے میں کہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے نا کہ جس میں یہ ہے کہ کھجور کی ایک پھانگ کے عوض بھی، مطلب کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی چیز ہی ہم کریں گے تو ہم کچھ کریں گے، ہمیں چھوٹے چھوٹے 10 روپے بھی کر سکتے ہیں نا صدقے کے حوالے سے. یہ ہے دیکھیے، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں ایک یہاں پر ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک. آپ سورہ البقرہ میں پڑھ کر بھی آئے ہیں. ایک بندی جس کے پرس میں تھے ہی 20,000 روپے، اس نے اس میں سے 1,000 صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کر دیا اللہ کی راہ میں. ایک بندی جس کے پاس تھا ہی پرس میں 100 روپیہ اور پورا مہینہ بھی پڑا ہوا تھا، پورا مہینہ بھی تھا اس کے پاس، تھا ہی بیچاری کے پاس 100 روپیہ، لیکن اس نے کیا کیا، یہ 500 تھا چلے فرض کر، یا فرض کر تھا ہی 1,000 روپیہ. اب 1,000 روپیہ تھا، اتنا ٹائم بھی پڑا ہوا تھا. اب وہ بندی اس میں سے اگر 10 روپے کر دیتی ہے تو آپ دیکھیں اس کی ورتھ اور اس کی ورتھ. ٹھیک ہے. تو فرق ہے کہ اللہ کے ہاں نا آپ کا اخلاص دیکھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں یاد رکھیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. بہت پیارا مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے. یاد رکھیں تولے جائیں گے. تولے کس بیس پہ جائیں گے؟ آپ کے اخلاص. ایک کھجور دی تھی لیکن وہ اخلاص کے ساتھ دی تھی. وہ آتا ہے نا غزوہ تبوک میں ایک صحابی جنہوں نے مٹھی بھر کھجوریں ساری رات یہود کے باغ میں پانی جو ہے وہ دے کر ایک مٹھی بھر کھجوریں، تو وہ جب لائے ہیں تو اللہ کے نبی نے اس کو پورے ڈھیر پہ پھیلا دیا اور کہا کہ یہ اس پورے ڈھیر کے اوپر جو ہے یہ وہ ہیں بھاری ہیں. تو یہ چیز ہے آپ کا اخلاص. اللہ کے اعمال تولے جائیں گے. اچھی بات کرنے سے نا ہمارے نیبر ہیں جو پریشان تھی بیچاری، تو چھت پہ ہی ملاقات ہوئی اس سے نا، وہ بتاتی رہی کافی میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوا، دھوپ بھی تھی، گرمی بھی تھی، لیکن میں نے سنی اس کی بات نا تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا خود بھی نماز پڑھتی ہے، بچیاں بھی اس کی نماز پڑھتی ہیں، تو میں نے کہا مرد حضرات پڑھے نا کما کے تو وہی لاتے ہیں، برکت تو پھر نہیں ہوگی نا. تو بھائی صاحب سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کریں، پابندی کریں نماز کی.
تو وہ پھر کافی دیر بعد کوئی مہینے بعد ملاقات ہوئی نا تو کہنے لگی اتنا میرا تھینک یو بول رہی. میں نے کہا کیا ہو گیا بیٹی؟ کچھ بھی نہیں. کہتی ہیں آپ نے اتنی اچھی بات کی تھی نا میرے ہسبینڈ کے دل پہ لگ گئی جیسے. تو اب وہ فجر کی نماز سے بھی پہلے ہی جاگ رہے تھے, اذان کا انتظار کر رہے تھے. تو میں تو خود نیچے آ کے اتنا روئی. میں نے کہا یا اللہ میں اس قابل کبھی نہیں. بالکل, دیکھیے نا یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی بات کسی کو کلک کر جائے. ٹھیک ہے, اچھا اگلا خطبہ جو ہے وہ بھی بہت پیارا ہے. آپ کا دوسرا خطاب عام, اس کو کون پڑھے گا؟ ہے نا, آپ پڑھ لیں. آپ کا دوسرا خطاب عام یہ تھا: ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں. ہم سب اپنے دلوں کی شرارتوں اور اپنے مال کی خرابیوں کے مقابلے میں اللہ ہی کی پناہ طلب کرتے ہیں. جیسے اللہ ہدایت دے, جسے اللہ ہدایت دے, اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں, اور جسے وہ ہدایت سے محروم کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو ایک ہے اور جس کے ساتھ کوئی دوسرا حصہ دار نہیں, کوئی اور قابل عبادت و اطاعت ہستی نہیں. بلا شبہ بہترین بیان اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے. جس شخص کے دل کے لیے اللہ نے اس کو محبوب بنا دیا اور جسے کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا, اور جس نے اور سارے انسانی بیانوں کے مقابلے میں اسے اپنے لیے پسند کر لیا, اس نے فلاح پائی. یہ بہترین بیان ہے اور سب سے زیادہ مؤثر. تم وہی کچھ پسند کرو جو اللہ کو پسند ہے, اور اللہ سے اخلاص کے ساتھ محبت کرو. اللہ کے کام سے تغافل نہ برتو, اور تمہارے دل اس لیے سخت نہ ہو پائیں چونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جو کچھ پیدا کرتا ہے اس میں سے بہتر کو چھانٹتا اور منتخب کرتا ہے. سو اس نے اعمال میں سے تم سے بہترین اور بندوں میں سے برگزیدہ ترین اور بیانوں میں سے پاکیزہ ترین متعین فرما دیا ہے. نیز انسانوں کو جو کچھ دیا ہے ان سب میں سے کچھ حلال کچھ حرام. بعد اللہ کی غلامی اختیار کرو, بس اللہ کی غلامی اختیار کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. اس کے غصب سے اس طرح بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے, اور اللہ کے حضور میں وہ سارے پاکیزہ اقوال سچ کر دکھاؤ جن کو تم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہو, اور اللہ کی رحمت کے ذریعے ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ استوار کرو. استوار ہوا نا, استوار کرو. یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ باندھے ہوئے ایمان کے عہد کو توڑا جائے اور تم پر سلامتی ہو. یوں ایک طرف اسلامی نظریے کی تعلیم دی گئی اور دوسری طرف پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے سوسائٹی کو رہنمائی دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, بہت پیارا. دیکھیں اس میں ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو مسائل تھے ان کا کتنا پیارا حل دے دیا گیا, یہ میرے اور آپ کے لیے, ہر دور کے لیے. جیسے قرآن ایک زندہ کتاب ہے, قرآن ایک سمندر ہے, ہر دور کے لیے رہنمائی ہے. سیرت بھی یاد رکھیں ایک سمندر ہے, اور ہر دور میں اس میں میرے اور آپ کے لیے حکمت کی موتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے نا کہ یہ مجھے آج کے دور میں یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ گائیڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مسائل کا حل بھی دے دیا, قرآن کی اہمیت بھی بیان کر دی گئی, حلال حرام کی تمیز بھی بتا دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے کا جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی بتا دی گئی. تو بہت پیارے انداز میں یوں ایک طرح جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ ہر شعبے میں جو وہ کر دی گئی. اب آ جاتے ہیں اسلامی ریاست کی تاسیس. ایمان آپ پڑھیں اس کو. اب یہ دوسرا کام جو اللہ کے نبی نے کیا تھا, میثاق مدینہ. صحیح, اس کو ہم دیکھتے ہیں. سیاسی لحاظ سے سب سے بڑا تعمیری قدم یہود و مشرکین اور مسلمانوں کو ایک نظم میں رونے کے لیے ایک تحریری معاہدہ کرنا تھا, جسے بجا طور پر دنیا کا پہلا تحریری ستون کہا جاتا ہے, دستور کہا جاتا ہے. اس معاہدے کے ذریعے مدینہ کے منصب ہونے والے منظم معاشرے میں خدا کی اہمیت اور اس کے قانون کو اساسی اہمیت حاصل ہو گئی. سیاسی, قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے نواح کی پوری آبادی ایک متحدہ طاقت بن گئی, اور اس کے کسی عنصر کے لیے قریش کے دروازے بند ہو گئے. نیز دفاعی لحاظ سے بھی مرکزی اور فیصلہ کن اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو کام تھا وہ میثاق میں. دیکھیے اللہ کے نبی جب آئے ہیں ہجرت کر کے, بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا. ایک تو یہ تھا کہ اسلامی ریاست بنانی تھی, مقصد تو یہ تھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں مہاجرین آ رہے ہیں اور لٹے پٹے آ رہے ہیں. دیکھا ہم نے, مال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کو بسانا بھی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ معاش کا بھی بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے قیام و طعام کا بھی بند کرنا ہے.
اچھا پھر کیا ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ بکھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خونخوار بھیڑیے کی طرح، اور وہ حملہ کسی بھی وقت ڈر ہے کہ وہ حملہ کر دیں گے. اب مدینے کا دفاع بھی سٹرونگ کرنا ہے. تیسرا پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو یہود تھے، ٹھیک ہے، وہ منافقت، ان کے نفاق کے اندر جو مبتلا تھے، عیار سازش سی ان کا ذہن تھا، اور ان کی مکاریاں، ان کی روز رہ کے ان کے جو حربے تھے وہ استعمال ہو رہے تھے. اب اتنے سارے چیلنجز تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے چیلنجز تھے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حکمت عملی دیکھیں کہ انہوں نے آ کرنا، جیسے مسجد نبی ایک سوشل ورک تھا نا، تو سب سے پہلے سوشل ورک. اب جو میثاق مدینہ یہ ایک پولیٹیکل ورک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو پولیٹیکل سٹیٹس اس کو کلیئر کیا گیا، مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے اس کو کلیئر کیا گیا. آپ کے لیے میثاق کہتے ہیں وعدے یا معاہدے کو، ایسے اصول جس پر تمام لوگ متفق ہو جائیں. آپ اس کو چارٹر کہہ سکتے ہیں آج کی اصطلاح میں. یعنی دیکھیں کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن، ایک دستور کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو میثاق مدینہ بیسیکلی اس وقت کا پہلا، مدینہ کی اسلامی ریاست کا پہلا لکھا ہوا جمع کیا ہوا دستور تھا، کانسٹیٹیوشن تھا. یہ یہود، کیونکہ مدینہ کے ارد گرد اور اندر بھی یہود آباد تھے، صحیح، اور مشرکین. مدینہ جو منورہ جو تھا نا، ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی. مشرکین کے آپ کو بتایا تھا 2 قبیلے تھے، کون کون سے؟ اوس اور خزرج. اس کے علاوہ یہود کے 3 قبیلے مین تھے، اور بھی تھے، 3 مین تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 ان کے قبیلے بھی آباد تھے مین. اب یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر مدینہ کے جو یہود تھے ان کے ساتھ ایک مدینہ کے ایک تو جوائنٹ، یہ 50 دفعات تھیں اس کی، یہ بھی تو یہاں پر مقام ہے، آپ کی بک میں بھی مینشن ہوگی، اس کو ضرور پڑھیں. 50 دفعات کے اوپر یہ مشتمل تھا. مین جو تھی وہ کیا تھی؟ مین یہ تھی کہ جو مدینہ کا جب اگر کوئی حملہ ہو جاتا ہے نا مدینہ منورہ کے اوپر، تو پھر یہود اور یہ مسلمان یہ سب مل کر مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے. جوائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ، صحیح. اب یہود جو ہوں گے اس وقت پھر کفار کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، مسلمان جس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اسی کا ساتھ دیں گے، اور مل کر سب مدینہ منورہ کا ڈیفنس کریں گے. پھر یہ بھی تھا کہ یہود جو تھے وہ اس میں اپنا، جیسے مسلمان اپنا مال لگا رہے ہیں، یہ بھی لگائیں گے اپنا مال، ٹھیک ہے. جنگ میں یہود اپنے اخراجات خود بیئر کریں گے، صحیح، جس طرح سے مسلمان بیئر کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور یہ تھا کہ اگر ان کے درمیان میں کوئی تنازع ہو جائے مسلمان اور یہود کے درمیان میں، تو جو اتھارٹی ہے، جو حکم ہے، وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخراجات والی بات سمجھ نہیں آئی، مطلب یہود اپنے اخراجات خود بیئر کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ جب یہ لوگ اوس اور خزرج کے معاملات ہوتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ سود پر پیسہ دیتے رہتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، ان کو آپس میں لڑواتے تھے، سود پہ پیسہ ان کو دیتے رہتے تھے، صحیح، اور خود سائڈ پہ کے تماشا دیکھتے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ سود کی رقم لیتے چلے جاتے تھے. یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر لڑائی ہوگی نا، ٹھیک ہے، لڑائی ہوگی تو یہ بھی مال لگائیں گے. ظاہری بات، اسلحہ چاہیے، جو بھی چاہیے، ایکسپینسز بیئر کرنے، تو یہ بھی اس کنٹریبیوٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سود پہ رقم دیتے جا رہے ہیں اور خود بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہ ڈیسائیڈ ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ جو حکم ہے وہ، اگر کوئی ان کے درمیان میں کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو حکم کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہی ول بی دا اتھارٹی، ٹھیک ہے، سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہوگی. اور اس کے علاوہ کہ اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں کہ مین پوائنٹس جو تھے نا شکیں وہ یہی تھیں کہ جوائنٹ ڈیفنس کا تھا، اور اخراجات کے حوالے سے تھا، اور حکم کے حوالے سے، یعنی ایک یہ پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ورک تھا. اور اس کے علاوہ ہاں یہی ہے مین نا. اچھا اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا. اچھا اب یہود نے یہ معاہدہ کر بھی لیا، اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیوں اتنے آرام سے یہ معاہدہ بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے. یہ اب ہو گیا. اب ایک طرح سے کم تھوڑا سا پیس تو ہو جاتا ہے نا کہ چلو مدینے کا دفاع جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا. پھر انہوں نے اس کو توڑا بھی، وہ بھی ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے. اس دستوری معاہدے سے باضابطہ طور پر اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی. اب یہ ایک اسلامی ریاست کی پھر یہاں پر یہ بنیاد پڑی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے اسٹیٹس کو بھی پہچانا ہے، اللہ کے بھی، اور پھر انہوں نے اس چیز پر ایگری بھی کیا. یہ دستوری معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیاسی بصیرت اور گفت و شنید کی مہارت کا نمونہ ہے، اور ظاہر کرتا ہے کہ آپ محض ایک صوفی اور درویش نہ تھے، بلکہ اجتماعی معاملات کو سنبھالنے اور سنوارنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز نظر آ رہی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، کہ کتنی جو حکمت کے ساتھ. اچھا تیسرا کام جو کیا وہ کیا تھا؟ مواخات کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مہاجرین آ رہے ہیں
تو اب ان کے لیے رہائش کا، قیام کا، بچے خاصے لوگ جو ہیں وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، 350 کے قریب تو مکہ معظمہ سے تھے، پھر آگے پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اب وہاں پر مدینہ منورہ پہ اب ظاہری بات ہے اس کے ذرائع اور اس کے وسائل تو محدود ہے، ایک پریشر پڑتا چلا جا رہا ہے. آج ہمارے آپ دیکھیں کہ جب یہ صرف افغانی آ گئے تھے تو کتنا پرابلم بن گیا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو بھی بہت حکمت کے ساتھ جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. افروز آپ اس کو پڑھ لیں. آشر صاحب نے سینکڑوں مہاجرین کے بحالی کا مسئلے کو کمال حکمت سے حل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایک اپیل کے ذریعے عقیدے، نظریے اور مقصد کے بنیاد پر ایک برادری پیدا کر دکھائی اور ایک انسانی کے ساتھ ایک مہاجر کا اور برادرانہ رشتہ قائم کر دیا. انسان کا یہ حال تھا کہ وہ انصار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مال، مسکن سے ہے نا، مساکن، باغات اور کھیت آدھو بانٹ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو دے رہے تھے. بلکہ بعض تو یہاں تک تیار ہو گئے کہ 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے دینی بھائیوں کے نکاح میں دے دیں گے. دوسری طرف مہاجرین کو خودداری کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کھیت یا بازار کا راستہ دکھا دو، ہم تجارت یا مزدوری کر کر پیٹ پال لیں گے. وہ مہاجرین جو اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے، مسجد نبوی کے ایک چبوترا صفہ پر مقیم ہو گئے. اصحاب صفہ کی کفالت سوسائٹی کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی ضروریات کی تکمیل میں سرگرم رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے اللہ کے نبی نے، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی نے یہ مواخات کا جو سلسلہ وہ قائم کیا. اور 45 مہاجر تھے، 45 انصار تھے، ان کے درمیان مواخات. یہ آپ کی بک میں نا سارے مینشن، اس کو پڑھیں آپ، تو وہ مینشن ہے کہ کس کس کو کس کا بھائی بنا دیا. ٹھیک ہے، اخوت کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر دیا. اور پھر دیکھیں کہ انصار کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے جس محبت، خلوص، ایثار اور مساوات کا انہوں نے جو وہ کیا ہے، وہ کیا تھا کہ انہوں نے نا اپنے آدھے انہوں نے جن کے پاس جو باغات تھے انہوں نے کہا کہ آدھی باغ بھی دینے کو تیار ہے، آدھی جو جائیداد تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو دینے کو تیار ہیں. ایون آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی ان کے درمیان میں نا یہ مواخات قائم ہوئی. تو جو سعد بن ربی ہیں وہ مطلب رئیس تھے، امراء صحابہ میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے یہ باغ ہیں، باغ بھی آدھے کر دیتے ہیں، مال جو ہے یہ میرا، یہ بھی ہم آدھا آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، کیونکہ پردے کا تو حکم نہیں تھا، میری 2 بیویاں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ آپ سے شادی کر لیں. اتنا ایثار. ٹھیک ہے. اور پھر آتا یہ ہے کہ مہاجرین انصار نے یہاں تک اللہ کے نبی کو آ کے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے جو کھجوروں کے باغات ہیں نا اللہ کے نبی، وہ آپ ہمارے اور مہاجرین کے درمیان آدھے تقسیم کر دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. اچھا حضرت عبد الرحمن نے بھی پھر یہ ابن عوف رضی اللہ عنہ کی بھی کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہاجر جو تھے وہ تجارت میں بہت ایکسپرٹ تھے. آپ کو پتہ ہے مدینہ مکہ معظمہ میں تھا ہی تجارت، وہ تجارت میں بہت ایکسپرٹ تھے. اور جو انصار تھے وہ کھیتی باڑی میں، کاشتکاری میں بہت زیادہ ایکسپرٹ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دے. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نا یہ پنیر اور گھی لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے، ان کو بنو قینقاع کے بازار کی طرف راستہ، یہ وہاں گئے ہیں، ایک پہلے دن گئے، بیچی، پھر منافع. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو پتا ہے کہ یہ امیر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. جب یہ فوت ہوئے انہوں نے اچھا خاصا ترکہ جو ہے وہ چھوڑا تھا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر باغات کا آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا ہمارے آگے آتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلے پھر ایسا ہے کہ مہاجرین ہمارے باغات میں کھیتی باڑی کر دیا کریں، ہم ان کو پھل میں آدھا جو ہے وہ شریک کر لیتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہیں وہ ہوئے. اور اس کے بعد پھر اصحاب صفہ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اصحاب صفہ بیسیکلی یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا دین کے لیے. ان کے اہل و عیال وغیرہ نہیں تھے، مال و دولت سے کوئی ان کو غرض نہیں تھی. 70 کے قریب صحابہ تھے. اور ان کے بارے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے وہ تیسرا ان کو لے جائے.
آپ خود بھی آتا ہے کہ 10 کے قریب جو افراد تھے ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا کرتے تھے. پھر وہاں پر ایک تار لٹکا دی گئی تھی مسجد نبوی میں, تار سی باندھ دی گئی تھی نا, کہ لوگ آتے تھے جو بھی کوئی کھجوریں ہیں کوئی پھل ہے کچھ کو ٹانگ جاتے تھے. تو ظاہر بات جب پڑھ رہے تھے, لیکن اتنی مفلسی تھی کہ ہم آگے چل کے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بیچارے یہ لوگ جو تھے وہ بھوک کے ہاتھوں جو ہے یہ فاقوں کے ہاتھوں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں, اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. انیلا آپ اگلی سلائیڈ پڑھ لیں. ایک کوشچن تھا, یہ آپ اصحاب صفہ جو ہیں ان کے اہل و عیال نہیں تھے؟ نہیں, ان کے یہ ایسے صحابہ تھے جو ایک دو بہت. بھائیوں والا واقعہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ تو سارا دن آپ سے ہاں بھائی کو وہ بھی ہے, ہاں ہوں گے لیکن بہت زیادہ. جیسے ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جو کچھ زیادہ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ بلکہ کسی نے اپنے آپ کو وقت, یا تھے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بالکل وقت کر دیا. تب ظاہر ماں باپ تو ہوں گے نا, بہن بھائی تو ہوں گے, لیکن اپنے آپ کو جیسے بیوی بچوں والا وہ والا سین نہیں ہے, سمجھ آئی. بھائی بہن تو آبویسلی ہوں گے نا. ٹھیک ہے انیلا آپ یہ پڑھ لیں ذرا. یہود کا تاریخی مقام اور کردار. مدینہ میں نئے سال معاشرے کو دیکھ کر قریش کی طرح یہود بھی مسترد ہونے لگے. پہل یہود کی خوش فہمی تھی کہ جس نئی طاقت کو وہ بہت جلد اپنے اندر جذب کر لیں گے اور مسلمان ان کے زیر اثر آ جائیں گے. لیکن جب انہوں نے اپنے طبقاتی اور مذہبی مفادات کی بنیاد ملتی ہوئی محسوس کی تو بجائے اس کے کہ اہل کتاب ہونے کے ناطے حق کی حمایت کرتے ردوقت حالت پر اتر آئے. وہ اپنی کسی کمزوری یا غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے, نہ ہی اس کے اصلاح پر آمادہ تھے. وہ اپنی قیادت اور اثر و نفوذ کا منصب چھوڑ کر کسی اور کی دعوت قبول کرنے پر بھی آمادہ نہ تھے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے کہ حق ان کے دائرے سے باہر بھی پایا جا سکتا ہے. اس بغض و عناد کی بنیاد پر وہ بزدلانہ شرارت, سازش اور نفاق کے راستے پر چلتے گئے. اس طرح اسلام کے مقابلے میں یہود نے اپنا پورا وزن کفر و شرک کی طاقت کے پلڑے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے آگے بھی پڑھ لیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک اسلامی کے کارکنوں کے خلاف پھپتیاں کسی, مذاق اڑائے, نئے سوال اور اعتراض کھڑے, الزامات لگائے, پروپیگنڈے کے طوفان اٹھائے اور مخبریاں اور جاسوسیاں کی. انہوں نے مسلمانوں کو باہم لڑانے کے منصوبے تیار کیے, کفر و فسق کے فتوے لگائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کی اور مسلمانوں کے مشکل حالات میں غداریاں کی. لیکن یہود یہ بات نہ سمجھ سکے کہ جس کے پاس کوئی جاندار پیغام نہ ہو, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کردار کی طاقت نہ ہو, وہ دوسروں کا راستہ روک کر اپنا مقام نہیں بنا سکتے. پھر یہ سبب بھی ملتا ہے کہ سچائی کے علم برداروں کا اخلاق جتنا بلند ہوتا جاتا ہے, اس کی مخالفت کرنے والوں کی سیرتوں میں اتنا ہی زوال ہوتا جاتا ہے. چونکہ یہود معاہدے کی روح سے مسلم ریاست کے نظام کے پابند ہو چکے تھے اور دفاعی مقصد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات استوار کر چکے تھے, لہٰذا اعلانیہ کچھ نہ کر سکتے تھے. چنانچہ ان کے اندر حاسدانہ ابال پیدا ہونے لگا, جس کے نتیجے میں وہ اسلامی ریاست کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے. چلیں ٹھیک ہے, یہاں تک ہم ابھی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے ہیں. اچھا دیکھیں مقابلہ مشرکین کے, مکہ معظمہ میں کس کے ساتھ مقابلہ تھا؟ مشرکین کے ساتھ. مدینہ منورہ میں یہ تھا کہ مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود بھی تھے, ڈبل تھے, ٹھیک ہے, 2 لوگ تھے. اچھا مشرکین جو تھے انہوں نے کس بیس پہ انکار کیا تھا؟ استکبار, تکبر. ایگزیکٹلی مشرکین مکہ نے اپنا جو ان کا جو جذبہ استکبار تھا کبر کی وجہ سے, کیوں کہ چودراہٹ نکل جائے گی, ٹھیک ہے نا, یہی تھا نا. اور ہمارے مطلب ان کے بتوں کی وجہ سے ہمارا معاشی جو ہے نا وہ زوال آئے گا, معاشی سوال آئے گا, ٹھیک ہے. یہود نے کس بیس پہ انکار کیا تھا؟ حسد. حسد پڑھ کے آئے نا آپ سورہ البقرہ میں, حسد تھا, بغض, ٹھیک ہے, کہ یہ جو نبی ہے بنی اسرائیل میں کیوں آ گیا. اچھا مشرکین کس کے نام لیوا تھے؟ وہ بھی اللہ کے نام لیوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے تو تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز تھے. اور یہود کس کے جانشین تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اچھا اب جو مشرکین تھے آپ ان کو یہ بات دیکھیں, انہوں نے انکار کیا, مخالفت کی, کسر دونوں نے نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جب ان کا ایک کمپیریزن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہہ دو ہاں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے اگر مخالفت کی ہے نا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ابو جہل بھی مرتے وقت بھی کہہ رہے کہ گردن جو ہے وہ نیچے سے کاٹیں. لیکن کوئی اگر ایمان لے کر آیا تو وہ پھر مرتے دم تک ایمان مسلمان رہا ہے, ایسا ہی تھا.
اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر آپ کو ایک بہادری بھی نظر آتی ہے. ابھی جو آپ کو ملتی ہے نا سورہ آل عمران وغیرہ میں، آپ کو پتا ہے مکی دور میں 3 بیسک عقائد تھے جن کے اوپر زیادہ فوکس تھا. کون کون سے تھے؟ توحید. مکی صورتیں آپ پڑھیں نا، آپ کو مکی صورتوں میں زیادہ تر کیا نظر آئے گا؟ عقائد کے اوپر بات ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. نفاق کا ذکر آپ کو نہیں ملتا. مدنی صورتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو اس کے اندر نفاق کا ذکر ملتا ہے، منافقت. یہود جو تھے بیسیکلی منافق تھے، بزدل. مشرک بہادر تھے لیکن یہود بزدل تھے، سازشی ذہن، عیار، شاطر، ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے والے، صحیح ہے، اور سازشیں کرنے والے تھے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آج بھی یہی ہے نا، بزدل لوگ ہیں لیکن صرف سازش کرتے ہیں، یہ پلاننگ کرتے ہیں. نفاق آگے ہم دیکھیں گے ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو یہ ایک سارا تھا کہ اللہ کے نبی کو دونوں جگہ پہ مخالفت تو ہوئی ہے، برداشت کرنا پڑا سب کچھ. لیکن یہود جو تھے مدینہ منورہ میں، یہ جو اور پھر منافقت، جو نفاق ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ لوگ منافق تھے، ان میں کے اندر نفاق بہت تھا. پھر عبداللہ بن ابی، ہم اس کو بھی دیکھیں گے مشرکین میں، یعنی ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی تھا جس کا اللہ کے نبی کو سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوئے. اور انہوں نے یہ جو معاہدہ بھی کیا تھا بیسیکلی یہود نے شروع میں تو اسی لیے کیا کہ یہ لوگ جب آئے ہیں، آپ کے سوال کا انشاءاللہ ابھی اگلی کلاس میں ہم اس کو ایڈریس بھی کریں گے، کہ شروع میں تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہود نے سوچا کہ یہ تو بنی اسماعیل کے تو خلاف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو فالو کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے انہیں کے ہی ہمارے ایک انڈر آ جائیں گے، ہم ان کو بہت ایزیلی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہمارا اور ان کا قبلہ ایک جیسا ہے. لیکن ہم چونکہ ہماری تو مذہبی اجارہ داری ہے، ایک پورا کنٹرول تھا مدینہ منورہ میں، ان کی ایک پوری ان کا ایک وہ بنا ہوا تھا، سرکل بنا ہوا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو بہت ہی تو لٹے پٹے آئے ہیں، بیچارے مفلس اور نادار ہیں، ٹھیک ہے، کمزور ہیں. ہم معاشی طور پہ بھی سٹرونگ ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم مذہبی طور پہ بھی ہماری اجارہ داری ہے، ہم ان کو اپنے انڈر کر لیں گے. یہ خوش فہمی تھی. اس لیے جو میثاق مدینہ کا معاہدہ ہو نا، اس وقت بڑا انہوں نے آرام سے بغیر کسی رد و قط کے انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا. بعد میں آہستہ آہستہ جب چیزیں سامنے آئی ہیں، قبلہ بھی چینج ہوا ہے، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. اور میں مثلا میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، کیونکہ وہ تو شریعت نہیں لے کے آئے تھے، وہ یہود کے مطلب شریعت تو انہیں کے پاس ہے. ہاں، تو وہ انہوں نے اسی چیز کو مس انڈرسٹینڈ کیا کہ شاید یہ بھی کوئی ایسی ہی چیز ہوگی. بالکل نہیں. وہ اب ہم دیکھتے ہیں اگلی جو سلائیڈ ہے، زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رغبت پر یہود اور منافقین کا پروپیگنڈا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. اپنے حلقوں سے نمایاں اور قیمتی افراد کو اسلام کی طرف مائل ہوتے دیکھ کر یہود کا بغض و حسد. یہود کے بلند پایہ عالم اور متقی عبداللہ بن سلام پہلے حسین کے قبول اسلام کا واقعہ اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہود کے وفد کے ساتھ بات کی دلچسپ گزاری. یوم احد کے موقع پر یہود کے ایک اور عالم اور بزرگ مخیریک ہاں کا مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہونا. حضرت صفیہ بنت حبئی بن اخطب نام تھا. حبئی ہاں، حبئی. اور چچا کے دلوں میں حق واضح ہو جانے کے باوجود آپ کے لیے دشمنی کا جذبہ. ٹھیک ہے، آگے یہ بھی پڑھ لیں. قرآن میں یہود کے رویے کا ذکر اس طرح آیا ہے. ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزماں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے تھے، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے. غرض لوگوں کو دعوت حق قبول کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے دلوں میں کھچاؤ بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آپ پڑھ کے آئے ہیں نا قرآن میں کہ یہ لوگ اپنے کیسے پہچانتے تھے، جس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ہاں، ان کی جو محفلیں ہوتی تھی اس میں یہ بڑا بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے اور نشانیاں بیان کرتے تھے. یہی تو وجہ ان کو ایک جو حسد بہت ہوئی یا ان کو جو ایک تکبر یا کوئی چیز آئی ان کے دل میں کہ بھئی ہم اتنے عرصے سے حسد، ہاں، انتظار بھی کریں اور اتنا بڑھ بڑھ کے بیان کرتے تھے کہ یہ ہم میں آئیں گے، اور اب وہ ایک وہ جس کے جیسے ہم وہ چھوٹے پڑ گئے ہیں اس چیز سے کہ ہمارے اندر آنا تھا کمتری. یہ ایک پوائنٹ اور ہے کہ مشرکین نے احساس برتری کی وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا
یہود نے احساس کمتری کی وجہ سے ریجیکٹ کیا تھا. کہتے ہیں کہ یہود بھی اسی طرح اسی لیے وہ آ گئے تھے مدینہ میں, یعنی ان کو تب پتا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین میں آ کے وہ اتریں گے, تو اسی لیے وہ مدینہ میں انہوں نے ریاست وہ بنا دی تھی. اور آپ لوگوں نے تو ماشاء اللہ یہ پڑھی بھی ہے نا, پڑھ کے آئے نا آپ لوگ, اس میں سورہ بقرہ میں پڑھی تھی نہیں والی آیت. اچھا یہ اس کی تفسیر نہیں پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے, اچھا صحیح ہے. تو بس یہی بات ہے کہ دیکھیے وہ ہے کہ ایک سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے نا, ایک بندہ جو آلریڈی جاگا ہوا ہے اس کو کیا جگائیں گے وہ پھر. یا وہ اتنی پیاری انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک انجان کو تو علم دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک آلریڈی بندہ جس کے پاس علم ہے وہ علم کے باوجود انجان بن جائے گا, اس کو علم کے جہل سے نکالنا ممکن نہیں ہے. بالکل یہی حال یہود کا تھا, جان بوجھ کر کیا بن گئے تھے, انجان بن گئے تھے. اور یہ جو کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں, اچھا اب ہوا یہ کہ ان کے جو تھے نا ان کے جو جلیل القدر علماء آپ کہتے ہیں, اور جو واقعی جن کو کچھ تو ایسے تھے کہ جو سب کچھ جانے کے باوجود بھی رہے تعصب اور ہر درمی میں, لیکن کچھ ہمیں نظر آتا ہے جو فطرت سلیمہ پہ تھے, جیسے عبداللہ بن سلام. وہ قبا, جب اللہ کے نبی قبا میں تھے نا, جب میں نے آپ کو بتایا تھا, تو جب وہاں پر تھے تو عبداللہ بن سلام کا واقعہ وہاں آتا ہے کہ انہیں پتہ چلا, دل کہتے ہیں پہلے ہی بڑا خوش تھا, انتظار میں تھا, جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ جو ہیں وہ کلثوم بن ہدم کے وہاں پر ہیں, قبیلے میں ہیں, تو کہتے ہیں میں گیا ان کے پاس. جب میں گیا ہوں تو میں نے نا ان سے 2-3 سوالات پوچھے. میں وہی بات ہے, وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سلام کو عام کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, یہ چیزیں بتا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ دل نے کہا کہ کچھ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اور اسلام لے آئے. پھر انہوں نے ایک ڈرامہ بھی بنایا, وہ آگے ہم چل کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا اب یہ ہوا کہ ابو اسد بن زرارہ, آپ کو یاد آ رہا ہے کون تھے یہ, کل ہم نے پڑھا تھا ان کے بارے میں. اسد بہت ان کا مین رول ہے, ابو امامہ اسد بن زرارہ, ابو امامہ اسد بن زرارہ, کل ہم نے پڑھا تھا ان کو. حضرت مصعب بن عمیر کس کے گھر جا کے رہے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر جب اسلام کے سفیر بن کے نکلے تھے, مدینہ منورہ میں آئے تھے, تو کس کے گھر رہے تھے؟ انہی کے گھر رہے تھے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب شروع میں یہ جب ہجرت ہوئی, بیعت عقبہ ہوئی تھی, تو یہ ثانیہ میں بھی موجود تھے, ٹھیک ہے, اولا میں بھی موجود تھے, اور ان کا بڑا رول ہے. بڑے کم عمر تھے, یہ کم عمر صحابی تھے. اور وہ جو بنی عبد اشل کے خاندان میں جب گئے تھے دعوت دینے کے لیے سعد بن معاذ کو, تو سعد بن معاذ نے کیا کہا تھا کہ اسد بن زرارہ جو میری خالہ کا بیٹا ہے, اسد بن زرارہ, ہاں یہ حضرت کے قبیلے میں تھے, ہاں یہ یہودی تھے نہیں, مسلمان تھے, صحابی تھے. نہیں مطلب جب وہ اسلام بھی لے کر آ گئے تھے. میں نے آپ کو بتایا بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے گھر آ کے قیام کیا تھا. ان دونوں نے مل کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کی تھی. پھر یہی جو ہے بنی عبد الاشل کے وہاں پر محلے میں گئے تھے, یاد ہے, وہاں بیٹھ کے ان دونوں نے دعوت کی تھی, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر یہ پورا سعد بن معاذ کا پورا قبیلہ اسلام لے کر آ گیا تھا. تو یہ ساری ان کا اتنا رول تھا. فائنینشلی بھی ماشاءاللہ یہ اچھے تھے, اسٹیبل تھے, بہت زیادہ اسلام کو انہوں نے فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ کیا. ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں نا, تو اس کا یہ وہی سال تھا, یہ شروع کا سال چل رہا ہے, یہ بیمار پڑ گئے. اچھا یہ بیمار پڑ گئے, غالباً آتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا بیماری ہو گئی تھی کہ ان کی چہرے اور اسکن جو ہے نا ریڈ ہو جایا کرتی تھی نا کچھ, تو بہت زیادہ ان کی طبیعت جب خراب ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے یہ وہ ٹائم تھا کہ ایک ایک صحابی بہت میٹر کر رہا ہے, اور خاص طور پر ایسے لوگ جو ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں اس تحریک میں. آپ سوچو کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا. تو اب یہ ہوا کہ جب یہ نا یہاں پر آئے ہیں تو یہ بیمار ہو گئے. اب اللہ کے نبی ان کی عادت کے لیے بھی گئے, لیکن اللہ کی رضا فوت ہو گئے اللہ کے نبی کے بعد. اچھا یہ پہلے شہید بھی ہیں جو مدینہ منورہ میں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, صحابہ میں سے. تو یہ شہید ہو گئے, فوت ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہلے صحابی جو جنت البقیع میں جن کو دفنایا کہ اللہ کے نبی نے کا جنازہ بھی ادا کیا. اس پر اب یہ منافقین اور یہود نے کیا پروپیگنڈا کیا, انہوں نے کہا چلو یہ لو, یہ نبی ہے, یہ تو اپنے صحابی کو نہیں روک سکا, ٹھیک ہے, مطلب اس کو نہیں بچا سکا ہے, اور جناب وہ دیکھیں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چلے گئے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اگر یہ رسول ہوتے, ٹھیک ہے, تو یہ اپنے صحابی کو بچا لیتے, ٹھیک ہے, یہ جب وہ کچھ نہ کچھ کرتے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. اب یہ پروپیگنڈا تھا. اس پر پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
ان کا جواب آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مشیت جو ہے اس کے لیے نہ میں اپنی ذات پر قادر ہوں نہ میں کسی اور کے لیے قادر ہوں. ٹھیک ہے, ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہ تو میری چلنی ہے نہ تیری, کسی کی بھی نہیں چلنی ہے. پھر یہ ہوا. اچھا اسی طریقے سے آتا ہے کہ ان کے ایک اور, یہ عبداللہ بن سلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ جب اسلام لائے ہیں, اللہ کے نبی کے پاس گئے, اسلام لے آئے. اچھا انہوں نے ایک نا بڑا وہ پھر ایک ڈرامہ بھی وہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہود جو ہے نا, ان کا پول, ان کی جو ذہنیت ہے نا, وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی آشکار ہو جائے, یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ بہت ہی کمزرف لوگ ہیں نا. تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نا پردے کے پیچھے چھپا دیں. یہ پردے کے پیچھے چھپ گئے اللہ کے نبی, اور انہوں نے کہا کہ یہود آئیں گے, ان سے نا آپ میرے بارے میں پوچھیے گا, ان کو یہ نہ بتائیے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, ان سے پوچھیے گا کہ عبداللہ بن سلام کیسا ہے تمہارے نزدیک. یہود آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے, انہوں نے کہا کہ بہت بڑے یہودی عالم کے, بہت بڑے یہودی جو ہیں وہ ہمارے عالم ہیں, ان کا جو باپ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا, وہ بیٹے بھی بہت اچھے ہیں, ان کا باپ بہت افضل تھا, ان کے قصیدے ٹھیک ہے وہ بہت افضل, ویری نائس, یہ وہ سب کچھ. انہوں نے کہا اگر وہ ایمان لے آئے, انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اتنے میں عبداللہ سلام پردے کے پیچھے سے نکلے, انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لے آئی ہوں. اب انہوں نے کہا اب ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے کہا یہ سب سے جھوٹا ہے, یہ سب سے جھوٹا ہے. مطلب یہ ان کا تھا, اس قسم کی حرکتیں ان کی, اور ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے تھے یہ لوگ. اچھا پھر یہ آتا ہے کہ ایک اور, یہ جو آپ کو آیا نا, یہ ایک بزرگ ہے مخیریق, ان کا آتا ہے, یہ بھی یہودی تھے, یہودی عالم تھے اور کافی رئیس بھی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ باغات کے مالک تھے. تو جب غزوہ, اللہ کے نبی کو مختلف ایسپیکٹ سے دیکھ رہے تھے, اندازہ بھی ہو رہا تھا, دل بھی گواہی دے رہا تھا. اب اتنے میں کرتے کرتے یہ ہوا کہ غزوہ احد آ گئی. جب غزوہ احد آئی ہے تو انہوں نے یہود کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو ہمیں نا مشرکین کے مقابلے میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اللہ کے نبی کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. تو ان لوگوں نے کیا بہانہ بنایا, انہوں نے کہا کہ آج تو ہفتہ ہے, آج تو یوم سبت ہے. تو کیا ہوتا تھا یوم سبت میں, ہاں تو آج تو یوم سبت ہے. انہوں نے کہا کوئی سبت وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اٹھو اور ان کا ساتھ دو. وہ نہیں مارے. یہ آتا ہے کہ اپنے ہتھیار لیے انہوں نے, اور یہ ہتھیار لے کر یہ چلے گئے میدان جنگ میں, اور وہیں پر پھر یہ مارے بھی گئے تھے. اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جتنا بھی مال ہے نا, جن کے باغات وغیرہ سب کچھ تھے, وہ میرے مرنے, اگر میں مر جاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے دیے جائیں, وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کریں. ٹھیک ہے, ان کا نا تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے کہ لائے تھے یا نہیں لائے تھے, بس لیکن یہ آتے کہ غزوہ احد میں پھر یہ جنگ کرتے کرتے والے, پھر ان کا یہ ہوا تھا کہ ان کا جو پھر سارا مال تھا نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی میں آ گیا, تو انہوں نے گھر والوں نے پھر ان کو دے دیا تھا. تو یہ ان کا واقعہ تھا. پھر صفیہ بنت حبئی جو ہے, آپ کو پتہ ہے ام المومنین ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے والد بھی بہت بڑے یہود کے عالم تھے, ان کے چچا بھی یہودی عالم تھے. اور یہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں نا, تو میرے چچا, اور یہ کہتی ہیں میں چھوٹی تھی نا تو میں ہر وقت بہت لاڈلی تھی, تو ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی. تو کہتی ہیں میرے والد اور میرے چچا ان سے ملنے کے لیے گئے, صبح ہو گئی, جب شام کو واپس آئے تو چہرے اترے ہوئے تھے. تو آ کے نا چچا نے والد سے پوچھا, ان کا مکالمہ آتا ہے, بہت پیاری حدیث ہے نا, کہ کیا یہ واقعی وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. تو والد نے کہا کہ واللہ یہ وہی شخص ہے, میں نے اس کو پہچان لیا. تو چچا نے کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے, ان کا ساتھ دینا ہے؟ تو کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے, اس نے کہا جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کروں گا. اور وہ خود کہتی ہے کہ وہ خود یہ واقعہ جو بیان کرتی ہے اسلام لانے کے بعد. تو یہ ان کی ساری مینٹالٹی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے انشاءاللہ پھر ہم اس کو کر لیتے ہیں. اب آگے ہے ان کی بدتمیزیاں اور بےہودگیاں. یہ آپ لوگوں نے ویسے تو سورہ البقرہ میں, آئی ہوپ کہ آپ لوگ یہ سب پڑھ کے آئیں. یہ والے بھی پڑھے ہیں, یہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں, کافی پڑھے ہیں. اچھا یہ آگے تک بھی نہیں ہے, صحیح, چلیں ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو پڑھ لیں آمنہ, آپ پڑھ لیں. ہاں السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہنا, وائدہ کو بگاڑ کر ادا کرنا, اسمع غیر مسمعین کا بگڑا ہوا مطلب لینا, سمعنا و اطعنا کی بجائے سمعنا و عصینا کہنا, اذان کہنے والے کی آواز کو عجیب تشبیہیں دینا, اذان کے کلمات کو بگاڑ کر تصحیح کرنا. قرآن کی اس آیت اور کہنا کہ نعوذ باللہ اب اللہ میاں بھی خلاش ہو گئے ہیں اور لوگوں سے قرض مانگنے نکل کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے,
یہ جو آیت آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، ٹھیک ہے، کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قرض دے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ اب اللہ جو ہے نعوذ باللہ وہ بھی مفلس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے لوگوں سے جو ہے وہ قرض مانگ رہے ہیں. تو یہ یہود کی مختلف آپ کو جو ہے وہ ملیں گے طرز عمل کہ کس کس طریقے سے آ کے یہ تنگ کرتے تھے. اب دیکھیں السلام علیکہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ پر موت وارد ہو. اور آج سے ہم لوگوں نے بھی اپنا اپنا جائزہ اس کی اس میں لینا ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک تو کیا کہہ رہے تھے، یا تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، ہے نا، ہے السلام علیکم. بچوں کو اکثر کہہ رہے تھے بڑے پیار پیار سے جا کے اچھا السلام علیکم ہے. اب آپ کیا کہہ رہی ہیں اس کے کہ بیٹا تجھ پہ موت وارد ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم. ایون مطلب بڑے مطلب ماشاء اللہ میں نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک، تو آپ دیکھیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ سلام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر موت وارد ہو. تو اس کے بارے میں ہمیں واقعہ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ یہود کا ایک گروہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے نا، اب یہ اس طرح کرتے تھے نا، تو آگے کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یعنی آپ پر موت وارد ہو، آپ پر موت وارد ہو. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ پردے کے پیچھے تھیں، تو ان کو بہت غصہ چڑھا اور اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اب حکمت، والیکا، بس وعلیکم السلام نہیں کہا، والیکا، تم پر بھی. یہود جان بھی کہتے تھے یہ بات، جان بوجھ کر کہتے ہم تھے. لوگ تو جیسے ہمیں مطلب نہیں پتا، کچھ لوگ اس سینس میں کہتے تھے. ہاں ہم تو لا علمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا، وہ جان بوجھ کر کہتے تھے، انہیں تو پتا تھا نا، ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ جان بوجھ کے کہتے تھے. تو اس لیے ہم آج کل جو کر رہے ہیں تو ہم لا علمی کی بیس پہ، لیکن ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے. یہ اس پہ ہم لا علمی کی بیس پہ کر رہے ہیں، لیکن جس کو کہہ رہے ہیں اسے علم ہو، اس سے علم ہو. ہاں تو وہ بیچارہ کہہ رہا ہوگا کہ صحیح لوگ، ویسے کہہ دینا چاہیے. پھر میرا تو خیال ہے ایسے لوگوں کو کہ تھوڑا آپ یہ چیز جو ہے وہ کریں کہ ہاں. تو خیر پھر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے اللہ کے نبی سے کہا والیکا، تو انہیں بہت غصہ چڑھا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ تم اللہ کے نبی کو جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے ان کو ٹھنڈا کیا، یعنی وہ اس قدر غصہ ان کو آیا اس کا. تو اللہ کے نبی نے ان کو ٹھنڈا کیا، ان کو کہا، اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ دیکھو عائشہ، جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے نا اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں سختی ہوتی ہے وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے. تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیسے برداشت کی ان کی یہ بات؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم پر موت وارد، تو میں نے کہا تم پر بھی. تو یہ چیز بھی ہے. اچھا پھر رائنا، ٹھیک ہے، رائنا کو بگاڑ کر کیا کہتے تھے؟ رائنا، ٹھیک ہے. رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے ہمارے چرواہے. اچھا پھر اسما غیر مسمعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بگڑا ہوا مطلب وہ کیا لیتے تھے؟ اس کا کہتے ہیں آپ ہماری طرف صرف نظر کریں، آپ ہماری بات سنیں، لیکن اس کو وہ اس طرح کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات سنی جائے، کہ اس کو وہ اس سینس میں کہتے تھے. پھر کہتے تھے سمعنا واطعنا، جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو منہ بگاڑ کے نا، زبان کو ٹوسٹ کر کے سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے، سمعنا وعصینا، تو وہ اس کا مطلب ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، ٹھیک ہے. اطعنا کے بجائے کیا ہے؟ عصینا. تو یہ اس طریقے سے ٹوسٹ آف ٹنگ سے اور اس طریقے سے جو ہے لٹکا کے، اسی لیے ہمیں بھی منع کیا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ کیا ہوتے ہیں لٹکا کے لوگوں چیزوں کو، الفاظ کو کھینچ کر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یہود کا طرز عمل ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اور پھر جب قرآن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرض کے بارے میں آ رہا، تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ لوگوں کو بھی قرض سے روکتے، تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. پھر آ جائیں اگلی بدتمیزیاں اور بےہودگیاں کی اگلی جو سلائیڈ ہے، وہ کون پڑھے گا؟ اب اکثر آپ پڑھ لیں آمنہ. قرآن مجید میں مکھی اور مچھر کی مثالوں کا مذاق اڑانا، اس کا جواب قرآن میں یوں دیا گیا ہے. ترجمہ: ہاں اللہ اسے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، اور وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں اور وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکا. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے گفتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور گفتوں کو براہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے. وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. یہ آپ لوگ پڑھ کے آئے. انیلا آپ ذرا اس کو بتا دیں جلدی سے، 1 منٹ کے اندر اس کو سمرائز کر دیں.
کیا اس مثال کی ہاں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ تو پڑھ لیا نا 26 یہ تو آپ پڑھ کے آئے ہیں, تو آپ لوگوں نے اس میں کیا سمجھا تھا جلدی سے ایک لائن میں ہی بشر بتا دیں. اچھا کوئی اور بتا دے, چلیں ابھی اگر ثنا بتا دیں. اس میں یہی چیز ہے نا کہ کوئی بھی ایگزامپل دینے کے لیے یا کچھ سمجھانے کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ہو یا چاہے وہ بڑی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی مثال دی ہے اور بڑی سی بڑی چیز کی بھی مثال دی ہے. اور جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کو کہ اللہ اسی طرح بہت لوگوں کو ایک ہی بات سے گمراہی میں بھی ڈال دیتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر بھی آ جاتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ اثر صرف اس پہ کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے یا جو اس کے دل میں ٹیڑھ نہیں ہے. ہاں تقویٰ ہے اور ٹیڑھ نہیں ہے, کجی نہیں. اور جو فاسق ہے یا جو ذہنیت اور ان کا دل ہی ٹیڑھا ہے تو وہ جو صحیح چیز ہے اس کو بھی اس میں سے ٹیڑھ نکالیں گے. گے. اب انیلا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں یہ اس سے ایک اصول یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, آپ اس سے جو وہ بات کر رہے ہیں نا وہ لے لیں. یہ نا یہ قرآن کے حوالے سے نہیں ہے, ویسی بات ہے نا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اس سے آپ لے کہ کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھیں, بات کو دیکھیں. بالکل. اور کوئی اس میں آپ جو بات ہو رہی ہے آپ اس پہ فوکس رکھیں, اس چیز پہ نہ کریں. اس کے کہنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اس کے کہنے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اپنی طرف سے نکالیں, ایک جو بات ہو رہی ہے اس پہ فوکس. ہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی حقیر سی چیز کو بھی دیکھیے, اس اللہ نے انہی چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا جو ان کے مشاہدے میں بھی تھیں. تو اگر ایک حقیر چیز کی مثال دینی ہے تو اس کے لیے ایک حقیر چیز کو ہی بطور تمثیل, ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر لیا جائے گا نا. تو یہ چیزیں ان کے مشاہدے میں تھیں. تو ایک حقیر چیز کو اگر آپ نے کسی چیز سے ریلیٹ کرنا ہے تو کسی طرح کی کریں گے. اگر ہائی فائی کو کرنا ہے تو اس کو اس لحاظ سے کریں گے جو ان کے مشاہدے میں بھی چل رہی ہے. اب یہ کہہ دینا کہ بھئی مکھی کی مثال کیوں آ گئی, مچھر کی مثال کیوں دے دی, تو اس پر یہ جواب دیا گیا. اس کے بعد آتے ہیں مضحکہ انگیز مطالبہ. یا آپ نوشین آپ پڑھ لیں. یہود اوس اور خزرج کو زک دینے کے منصوبے بنا کر آنے والے نبی کو فوری آمد کی دعائیں مانگا کرتے تھے. لیکن جب آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے انکار اور سرکشی کا راستہ اپنا لیا. اس پر لوگوں کے دلوں میں الجھن پیدا ہوئی کہ پہلے یہ لوگ نبی کی آمد کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اب جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو بگڑ بیٹھے ہیں. اپنے اس طرز عمل کو جواز گھڑنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے مطالبے شروع کر دیے. مثلا فرشتہ خود آ کر ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا, نہیں تو کم از کم کوئی صاف اور واضح نشانی ہی بھیج دے تاکہ کسی اور کو انکار کی مجال نہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. سلام بن ہے, یہ سلام بن مشکم. سلام بھی مشکم بھی ہے یا مشکم؟ ہاں مشکم کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کوئی ایسی نشانی نہیں لایا جس کے ذریعے ہم اسے بحیثیت نبی کے پہچان سکے, لہٰذا یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تم سے تذکرہ کیا کرتے. اب یو ٹرن, ٹھیک ہے نا, نظر آ رہا ہے آپ کو کہ پہلے ان کو قائل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ذاکر مطلب قائل کرنے کے لیے, کنونس کرنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ وہی باتیں دعوے کر رہے ہیں. اب جب وہ آ گئے ہیں تو اب کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو وہ ہے ہی نہیں, یہ تو وہ نہیں ہے جن کی ہم بات کرتے تھے. یہ سارا ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں. اگلا جو ہے وہ بھی پڑھ لیں, میمونہ آپ پڑھ لیں. مالک بن الزیف نے ایک بات صاف کہہ دیا, خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا. دیکھیں رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے سامنے لکھی لکھائی کتاب لاؤ جسے آسمان سے ہمارے اوپر اترواؤ اور ہم اسے بطور خود پڑھیں اور ہمارے سامنے چشمے جاری کر دو, پھر ہم تمہارے پیچھے چلیں گے اور تمہاری صداقت کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے, کچھ یاد آئے اسی طرح کے مطالبے کسی نے اور بھی کس نے کیے تھے؟ مشرکین نے. ٹھیک ہے, جب ان کے سرداران آئے تھے تو اسی طرح کے تھے نا, احد کو کر دو آپ, احد پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیں, چشمے جاری کر دیں, ٹھیک ہے, پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں, میدان کر دیں, یہی چیزیں ان کے بھی تھے. اب کچھ اور نہیں بنتی تھی تو پھر اس طرح سے تنگ کرتے تھے. اگلا دیکھ لیں, اگلا جو ہے وہ افروز آپ پڑھ لیں گے. چند اور مثالیں. اسی طرح رافع بن حریملہ نے یہ تقاضا بھی کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ کے رسول ہو جیسے تم خود کہتے ہو
تو ذرا اللہ میاں سے یہ کہو کہ وہ ہم سے بات کرے یا یہاں تک کہ ہم اس کی بات خود سن لیں. ایک اور مجلس میں فنحاس عبداللہ بن سبور یا ابن سلوبہ کنانہ بن ربی بن الحقیق ابی الحقیق اشیا چلے میں کعب بن اسد، شموئیل بن زید اور جبل بن عمر بن سکینہ جیسے بزرگان یہود آپ سے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعی قرآن تمہیں کوئی جن یا کوئی انسان نہیں سکھاتا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوب سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تم اس حقیقت کو اپنے ہاں تورات میں مرقوم دیکھتے ہو، مرقوم میں رقم لکھا ہوا، جس پر وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی رسول کو برپا کر دیتا ہے تو پھر جو کچھ بھی رسول چاہے اللہ اس کے لیے وہی کچھ کر دیتا ہے، اور رسول جس بات کا بھی ارادہ کرے اللہ اس کی طرف سے وہی کچھ کر دکھانے کا اختیار پا لیتا ہے. سو تم کیا کرو کہ آسمان سے ہمارے اوپر لکھی کتاب کو اترواؤ جسے ہم پڑھیں اور پہچانیں. کہ اب بے ڈھنگے قسم کے مطالبات، اور وہ کہتے ہیں جہاں ٹیڑھ ہوتی ہے نا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ان کی باتوں اور ان کے مطالبات سے، اور یہی مطالبات مشرکین بھی کرتے. دراصل اس لیے قرآن کے پاکیزہ کلام اور استدلال میں کوئی نشانی نہ تھی ان کے لیے، آپ کے کردار میں کوئی نشانی نہ تھی. قرآن سب سے بڑا معجزہ، اللہ کے نبی کا کردار سب سے بڑا معجزہ، اسلامی تحریک کے کام اور مسلمانوں کی قربانی میں کوئی نشانی نہ تھی. تو ان کو تو بس کوئی عجوبہ اور کوئی تماشا چاہیے تھا. یہود کا شائلہ کی طرز عمل. اچھا یہ جو لفظ ہے، اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ یہود کا شائلاکی طرز عمل جو اس کا ابھی ہے کہ ان کا شاطرانہ اور ان کا تذلیل والا، اس کو پڑھ لیں. کون پڑھے گا اس کو؟ ہاں چلیں. مدینہ کے محدود وسائل کی ہوئی آبادی کے باعث تحریک کے بیشتر کارکن معاشی مشکلات کا شکار ہو گئے، اور تحریک کے لیڈر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشکلات میں عام ساتھیوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے. ایسے میں چرچا ہونے لگا کہ مدینہ کے یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اور مسلمان زیادہ در پنپ نہ سکیں گے. حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت عامر اور حضرت شداد کی حالت زار. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اہل مکہ کے تانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر مسلمانوں کا اکڑ کر چلنا. یہی دور تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینے کو ویسا ہی دلکش بنا دے جیسا کہ مکہ کو بنایا تھا، اور ہمارے لیے اس کے پیمانوں یعنی غلہ اور پیداوار میں برکت عطا فرما، اور اس پر آئی ہوئی وبا کو جوفہ بیکار اہل شام کی جانب منتقل کر. صحیح. اب ہوا یہ کہ دیکھیں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وسائل محدود تھے، ذرائع محدود تھے، اور لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. اب ان کی آبادکاری کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ، یہ سارے پرابلمس چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی ہے، وہ اپنے ساتھ 10 اور مصیبتوں کو لے کر آتی ہے. اب اس پہ کیا ہوا کہ بیماری، بخار کی وبا ٹوٹ پڑی. یعنی ایک ایسا بخار جو تھا وہ مدینہ منورہ میں پھیل گیا جو بہت ہی سخت اور بہت ہی زیادہ آپ کو توڑ کے رکھ دینے والا بخار. اب اس میں کیونکہ آب و ہوا میں بھی فرق تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے آب و ہوا میں بہت فرق ہے، زمین کے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو یہاں جب مسلمان آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر، حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے. ان کے بڑے پیارے ڈائلاگس ہیں، ان کے اشعار ہیں، آپ بک میں لکھے ہیں، آپ ضرور پڑھیں اس بک میں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طریقے سے اشعار پڑھتے ہیں. شداد کہتے ہیں کہ میں اگر ایک دفعہ مکہ چلا جاؤں، میں وہاں کا پانی پی لوں تو میں وہاں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر چلے جاؤ، کس چیز نے روکا تم جاؤ؟ تو کہتے ہیں ہجرت نے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تم جس حال میں بھی ہوگی تمہاری ہجرت ہی ہوگی. تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی یہی بات نا جب بیمار میں، تو اس میں بڑے پیارے ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنے وہ ظاہر بات اپنا گھر اپنا وہ یاد آ رہا ہوتا ہے، اور بخار بھی بہت زیادہ. اچھا اس پر اب آپ دیکھیں فاقہ، ایک بخار، اوپر آپ کو پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی، اور کمزوری. اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ جسم ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے تھے صحابہ کے، اور نہ پھر وہ موش کے بھی قابل نہیں رہے. ساری باتیں کمزوری اتنی ہے کہ کوئی سخت چاند بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پر یہ ہوا کہ یہ پھر وبا، یہ وہ افواہ بھی پھیل گئی کہ جی یہود نے جادو کروا دیا. یہود کا کام تو تھا، آپ کو پتہ ہے یہ تعویذ، کنڈے، ان سب چیزوں میں یہ لوگ تھے. قبالہ کے نام سے ایک جادو جو تھا ان کے یہاں بہت زیادہ چلتا تھا.
اور آج تک اس کی مختلف فارمیں یہ جو ہے نا جو ایلومناتی اور یہ سارا کچھ اسی کا سب کچھ ہے. خیر پھر یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا نا تو جب یہ گئے نا صحابہ تو مشرکین مکہ نے ان کو تانے دیے اور جاؤ مدینہ. مطلب انہوں نے کہا ڈھانچے بن گئے سوکھے ساری باتیں جسمانی تو بڑے فری. تو اللہ کے نبی نے وہاں ان سے کہا تھا کہ اکڑ کے چلو. ویسے اسلام میں منع ہے لیکن وہاں کہا گیا کہ آپ لوگ اپنی چال میں وہ کریں. تو پھر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یہ والی بہت پیاری دعا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا مکہ کے لیے دعا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ مکہ معظمہ کی برکات آپ دیکھیے وہاں پر کس طریقے سے آپ کو ہر پھل ملتا ہے. تو یہ دعا پھر اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے لیے بھی کی تھی. پھر آگے آتا ہے اگلی چیز کیا ہے. اس کو کون پڑھ لے گا؟ ہاں پڑھ لیں. ہاں فاقے کی وجہ سے صحابہ کا پیٹ پر پتھر باندھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 پتھر باندھنا. بھوک سے بیتاب ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کے ہمراہ ابو الہیثم کے باغ میں جا کر کھجوریں نوش فرمانا. صحابہ کا درختوں کے پتے اور کیکر کی کھا کر جہاد کرنا. حضرت ابو ہریرہ کا پاکوں کے مارے بھی ہوش ہو جانا. کتنے دلسوز واقعات ہیں یہ سب آپ کی بک میں اگر آپ پڑھیں. ٹھیک ہے کہ آتا یہ ہے کہ جب اتنے برے حالات تھے کہ صحابہ جو تھے ایک دفعہ بہت تنگ آئے اور اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ان کو اپنے کرتے اوپر کر کے دکھائے کہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے نا ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جب اپنا کرتا اوپر کیا تو اس پہ 2 پتھر باندھے تھے. تو پھر ان کو اپنا غم بھول گیا اور وہ اس چیز میں آ گئے. پھر آتا ہے ایک مرتبہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے ہیں. اب وہ ٹائم ہوتا ہے لوگ آرام کرتے ہیں لیکن اب بھوک سے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ بے چین ہو کے گھر سے نکلے. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے سخت گرمی کا ٹائم ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو آپ کو جو چیز ستا رہی ہے مجھے بھی وہی ستا رہی ہے بھوک. اللہ کے نبی کو دیکھا وہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی اسی اس سے بھوک کہ نیند بھی نہیں آ رہی آرام بھی نہیں ہو رہا اور سخت گرمی نکل آتے ہیں. پھر یہ ابو الہیثم نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماشاءاللہ سے ان کا مطلب باغ تھے اور بہتر کافی مالی لحاظ سے بہتر بھی تھے. یعنی ان کی غیرت بھی آپ دیکھیں مانگنے کا وہ نہیں تھا ٹرینڈ. تو لیکن اس حالت میں وہ جب کہتے ہیں کہ چلو ان کے باغ میں جب جاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر وہ تازے پانی سے اور کھجوروں سے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اچھا پھر آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد ابھی جو ایک مارکا ہوا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیکر کے جو پتے اور پھلیاں کھائیں اور ہمارے منہ کے جو کنارے زخمی ہو گئے. یہ آسان تو نہیں ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جب ہمیں اجابت آتی تھی تو ویسے ہوتے تھے کہ جیسے اونٹوں کی مینگنے نہیں ہوتی ہیں ویسے یہ چیز کھانے کی وجہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے کہ یہ اصحاب صفہ میں تھے نا تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ اور ممبر ہے نا ممبر و حجرہ میں وہاں پر نا بے ہوش ہو جاتا تھا فاقے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. الٹے منہ لیٹ جاتے تھے بھوک نہیں برداشت ہوتی تھی. تو لوگ آتے تھے نا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس پہ جنون آ گیا یہ جنون زدہ ہے لیکن وہ کہتے تھے وہ جنون نہیں تھا وہ بھوک تھی جس کی. اور ایک مرتبہ آتا ہے نا کہ وہ نکلتے ہیں تو ایک آیت اب نا بھوک لگی ہوئی ہے بہت شدید اب کیا کریں تو کہتے ہیں وہ نا ایک چوراہے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے سب لوگ صحابہ گزرا کرتے تھے. ایک آیت کا نا ان کو ہوتا ہے کہ میں آیت پوچھوں گا تو مجھے جو بھی مجھے آیت کا مفہوم بتائے گا مجھے ساتھ بھی لے جائے گا کچھ کھلا پلا بھی دے گا. اس غرض سے نا جو بھی گزرتا ہے نا اس کو روکے اس کہتے ہیں اس آیت کا مطلب سمجھا دو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ان سے پوچھا انہوں نے وہ نہیں سمجھے ان کی بات انہوں نے آیت کا مطلب بتایا آگے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پھر ان سے کہا اچھا مجھے اس آیت کا مطلب بتا دے انہوں نے بھی بتایا وہ بھی آگے چلے گئے. اللہ کے نبی جب آئے ہیں نا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تو اللہ کے نبی تو جان گئے نا ان کا چہرہ دیکھ کے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر اپنے گھر گئے اور پھر آتا ہے کہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ دودھ کا پیالہ تھا وہ پیش کیا نا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. وہ بھی سب سے اینڈ میں. ہاں وہ بھی سب سے اینڈ میں. پھر ایک پیالہ تھا وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہدیتاً بھیجا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیالے کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جو اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ایک پیالہ ہے اور اللہ کے نبی اس پہ بھی سب کو بلا رہے ہیں میرے لیے کیا بچے گا. لیکن وہ برکت کہ وہ سب آئے اصحاب صفہ والے اور انہوں نے ایک ایک کو پیالہ دیا سب نے پیا یہاں سے شروع کیا یہاں سے سب نے پی لیا وہ ختم نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آیا پھر اللہ کے نبی نے ان کو دیا تو پیا اور انہوں نے کہا کہ اور پیو. کہتے ہیں میں اتنا پیا کہ میں نے کہا کہ بس اب نہیں پینا اور پھر اللہ کے نبی نے اس کو پیا. تو برکت معجزات اللہ کے نبی کے تھے. تو یہ حالات تھے صحابہ کے یہ ان کے فکر و فاقے کے. اچھا آگے آ جائیں اگلی سلائیڈ کے اوپر کون پڑھے گا اس کو؟ ہاں
ان حالات میں مسلمانوں کو قرض کے لیے یہودی مالداروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا. وہ مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے اور ان کی توہین و تذلیل کرتے. یہی حال مشرکین کا بھی تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تجربے سے گزرنا پڑا. اس مفروق الحالی میں بھی دنیا والوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والوں نے اپنے مقصد پر آنچ نہ آنے دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے مال کو مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے رہے. مدینے کے ایک مشرک کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض دینا, واپسی کا تقاضا کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرض کی ادائیگی. ایک یہودی کا قرض کے بدلے حضرت اسلمی کا تہبند لے لینا, حضرت جابر بن عبداللہ کا قرض دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی ادائیگی کے لیے ان کے باغ کی کھجوریں اتروانا. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں بیت المال جو تھا نا اس وقت تک وہ بھی اتنا تو اس کے اندر بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو بعد میں جب غزوات ہوئے ہیں, مال غنیمت آنا شروع ہوا ہے خیبر کی فتح کے بعد, پھر خوشحالی اور اعلیٰ. ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی پھر بھی ان حالات میں جو انفاق کی اپیل کیا کرتے تھے, اور مسلمان وہی بات ہے کہ اپنے پیٹ کاٹ کر پھر بھی انفاق کیا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے دین کو نا ہر دور میں ضرورت ہے آپ کے انفاق کی, یہ ذہن میں رکھیں. آج ہمارا دین جو اتنی مفلسی کی حالت میں ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ جو ہے ہم نے اس مد کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, اقامت کے لیے دل کھول کر دیں. اور ایک بات یاد رکھیے, وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1 کے بدلے 10 اور 700. تو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور دیں, کچھ نہ کچھ ضرور دیں. اس لیے ہم لوگ آپ لوگوں سے بار بار یہ اپیل کرتے ہیں. اللہ نے نظام چلانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ انسانوں کا بھی محتاج نہیں ہے, ہم نے تو اپنا حصہ ڈالنا ہے نا. تو کوشش کیا کریں, خاص طور پر جب ایسے اداروں میں ہیں, کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اقامت دین کا کام ہو رہا ہے, وہاں اپنا حصہ ضرور ڈالیں, بے شک تھوڑا ڈالیں, کیونکہ ضرورت ہوتی ہے, ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. اب وہاں پر بھی یہی ٹائم تھا کہ اتنے برے حالات تھے, بیت المال میں بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. اب صحابہ کی مدد تو کرنی ہے. اب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, جو کچھ بھی ہے. پھر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, قرض لینا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, پھر قرض لینا پڑتا تھا. اچھا, اب قرض کے لیے جو مسلمان صحابہ ہیں ان میں سے تو بہت شاذ و ناز ایسے ہوتے تھے نا جو تھوڑے سے اچھے تھے, عمرہ میں آتے تھے. تو پھر نہ کیا ہوتا تھا کہ یہود چونکہ معاشی طور پر خوشحال تھے, تو پھر یہود کی طرف جانا پڑتا تھا, ان سے قرض لینا پڑتا تھا, کیونکہ حالات اتنے سنگین ہو جایا کرتے تھے. اب یہ یہود کیا کرتے تھے کہ یہ نہ تھے تو پکے مہاجن اور سودی وہ جو ہے ذہنیت کے وہ تھے, لیکن مسلمانوں کو یہ قرض جب دیتے تھے نا, تو اس لیے یہ جو مجھے یہاں کے شائلاکی کا جو مطلب کہ وہ مسلمانوں کی اتنی آپ کہہ لیں کہ تذلیل کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کو اتنا ذلیل کرتے تھے, ان کی تحقیر کرتے تھے اور ان کو تنگ کرتے تھے. وقت سے پہلے جو ہے مطالبات کر لیتے تھے, اور ان کو جو ہے وہ چوراہے میں لا کے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو وہ کرنا, پہلے تو دیتے رہتے تھے, اس کے بعد ایک دم سے مطالبہ رکھ دیا کرتے تھے. اچھا, اس میں بہت سارے ہمیں ملتے ہیں کہ اچھا اللہ کے نبی کے بارے میں ہوتا تھا کہ جو مال آیا ہے نا اسے روکتے نہیں تھے. آتا ہے کہ ایک مرتبہ تقریباً 90,000 درہم کا جو دینار کا مال آیا ان کے پاس اماؤنٹ, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ چادر پہ تھا اور تھوڑی دیر میں سارا مال ختم, صحابہ میں بانٹ دیا, رکھتے نہیں تھے. بلکہ ایک دفعہ آتا ہے کہ بہت ساری کھجوریں آئیں, تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نا کھجوروں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی پوچھا کہ یہ کس لیے کہ اب تک بانٹا نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ نا میں نے اس لیے رکھ لی ہے کہ اللہ کے نبی آگے کام آئے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نچند نہ بنو, یعنی جب اللہ نہیں روکتا تم نے کیوں روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بانٹو, کیونکہ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اللہ نے جب نہیں روکتا, اللہ تعالیٰ کہتے تو بانٹو اس کو, فوراً وہ دیکھے جو اس کو ختم کیا. ہاں, تو انہوں نے کہا تھا بس یہی مطلب جو ہے بچ گیا نا, تمہیں وہ دیا جو دے دیا وہ تم نے بچا لیا اور یہ تم نے رکھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھی کہ ہر چیز انہوں نے وہ کر دینی, لیکن اس کے باوجود یہ پرابلمس آ رہے تھے. اب یہ ہوتا ہے کہ مختلف واقعات ہیں. ایک مرتبہ آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مشرک آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ نا میرے پاس بہت مال ہے, اگر تمہیں کبھی کوئی قرض چاہیے ہو نا تو مجھ سے لے لینا. اچھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کیا کہ جب گزاری بات جب ضرورت ہوتی تھی بہت زیادہ, وہ لے لیتے تھے اس سے قرض, لیتے رہے. تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا کہ ایک دم سے وہ یہودی ایک دن اچانک آ گیا. وہ اب عشاء کی نماز کی تیاری کر رہے تھے, اذان کی, اچانک آ گیا, ساتھ اپنے کچھ لوگ لے آیا اور اس نے ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کو ان کی تذلیل شروع کر دی اور کہا کہ میرے پیسے لوٹاؤ, ٹھیک ہے, مہینہ ختم ہو رہا ہے, مجھے پیسے دو, اور اگر تم نے نہ پیسے دیے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں غلام بنا لوں گا جیسے تم پہلے غلام تھے. اب سوچے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہے.
تو وہ تو بہت پریشان اور اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی کو سارا واقعہ بتا اور کہا کہ میں نا ایسا کرتا ہوں یا تو پھر میں روپوش ہو جاتا ہوں, اب کوئی تدبیر نہیں ہے, میں روپوش ہو جاتا ہوں, جب مال کا انتظام ہو جائے گا میں واپس آؤں گا. خیر چلے گئے, ابھی عمل نہیں کیا تھا. اگلی صبح کیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ حاکم فتق نے جو ہے وہ انہوں نے کوئی 4 اونٹنیاں مال سے بھری ہوئی, اللہ کے نبی کو ہدیہ آتا بھی رہتا تھا, جو کرتے تھے ہدیتاً بھیجتے. اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اس میں سے جو یہودی اس کا مشرک کا بنتا ہے مال دے دو, اور باقی مال جو وہ سارا تقسیم کر دیا لوگوں میں. اسی طریقے سے آتا ہے یہ جو ابو حضرت ہیں, ان کے پاس ایک یہودی سے انہوں نے قرض لیا اور یہودی آ گیا کہ مجھے واپس کرنے. نے کہا کہ میرے پاس ابھی صرف میرے تن کے کپڑوں پہ میرے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کے پاس لے گیا ان کو پکڑ کے. اللہ کے نبی نے ان سے مطالبہ یہی کر سکتے کہ دے دو واپس, دے دو کوئی پیسہ. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے نبی دیکھو کچھ اگر ہے تو دیکھ لو. انہوں نے کہا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو ان کے جو مطلب مال کی وقت کیا تھی کہ ایک تہبند جتنا مال تھا, انہوں نے پھر اپنا تہبند اس کے حوالے کیا, ان کا تہبند اتار کے لے کے گیا, اور انہوں نے پھر اپنے جو سر کا وہ جو امامہ تھا وہ اتار کے انہوں نے اس کو باندھا. ٹھیک ہے, یعنی اس حد تک وہ لوگ تھے کہ سخت بھی تھے اور اس طریقے سے جو وہ کرتے تھے. پھر حضرت جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے قرض لیا, ٹھیک ہے, اور ایک وقت معین تک ان کا تھا کہ میں اتنی کھجوریں جو ہے وہ واپس کروں گا یہودی کو ہی نا. اب وہ ایک دفعہ پہلے سال لاس ہو گیا, ٹھیک ہے, نہیں ہوئی کھجوریں, انہوں نے 1 سال کی اور مہلت مانگ لی. دوسرے سال پھر نہیں اس طریقے سے ہوئی, یہودی نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی 2-3 دفعہ یہودی کے پاس گئے, اس کو کہا کہ تھوڑی اور مہلت دے دو, تھوڑی اور مہلت دے دو. 2-3 دفعہ وہ نہیں مانا, اس نے کہا کہ نہیں مہلت نہیں ملے گی. پھر اللہ کے نبی خود گئے ان کے باغ میں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نا اپنی پریزنس میں کھجوریں اتروائیں, اور جب اتری ہیں تو وہ اس کا یہودی کے بھی ادا ہو گئی اور اس سے بچ بھی گئی. تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ کی مدد پھر اس طریقے سے آتی ہے. لیکن ان کا جو طرز عمل تھا وہ تھا پھر اللہ کے نبی کی جو ایک ذاتی ذرائع یہودی کے پاس رہن رکھنا, کیونکہ وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ غلہ جو تھا, جو آتا ہے غالباً, وہ کچھ سا جو تھا وہ اس سے یہودی سے لیا تھا, اور اپنی جو ذرا تھی وہ اس کے پاس گروی رکھوا دی تھی, اور پھر ان کی وفات بھی ہو گئی تھی. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی چیز رکھوا دی جاتی تھی تاکہ اس کے عوض جو وہ کوئی چیز جو وہ مل جائے. پھر حضرت یہ ہے زید بن سانہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے کا, ایک بدو کے قبیلے کے لیے آپ کو 80 مسکال سونے کا قرض دینا, بعد میں ترش روئی سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرنا. اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا آدھا مال ملت اسلامیہ پر صدقہ کر دیا. یہ زید بن سانہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بیسیکلی یہود کے عالم تھے اور بہت امیر بھی تھے. تو یہ نا مختلف اسپیکٹ سے نا اللہ کے نبی کو اپنی کتاب کی نشانیوں کے حوالے سے آزما تو رہے تھے, چیک کر رہے تھے, آخری نشانی رہ گئی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس, اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور وہ ایمان بھی لے آئے سارے, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا. ہوا ہی کہ قحط پڑ گیا. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ واپس کنورٹ نہ ہو جائیں, تو ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے مدد نہ کی تو ایسا نہ یہ پھر جائیں. اب اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کوسچننگ آئیز کے ساتھ, یہ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. یہ سن رہے تھے, یہ یہودی جو عالم تھے یہ سن رہے تھے. انہوں نے قرض دیا, یہ 80 مسکال سونے کا قرض دیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے نا ایک ٹائم پیریڈ ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹائم تک مجھے اتنی کھجوریں آپ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, دے دیا. خیر کیا ہوا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا, یہ نا اس سے پہلے ہی 2-3 دن پہلے آ گئے, اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے نا اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, غالباً کہتے ہیں کہ ایک جنازہ سے فارغ ہوئے تھے. تو انہوں نے آ کے نا اللہ کی نبی کی, جیسے اب یہاں پہ آ کے کوئی ان کی چادر کھینچنا شروع کر دے, آپ کا کرتا کھینچنا شروع کر دے, ٹھیک ہے, انہوں نے بہت تشویش کے ساتھ وہ کھینچا اور بدتمیزی کے ساتھ نا, اور بہت غصے کے ساتھ مطالبہ کیا کہ میرے جو ہے وہ ابھی تک مجھے چیز نہیں ملی ہے, مجھے واپس کرو, اور تم لوگ عبد المطلب والے تو ہوئی, ایسے اس قسم کی باتیں کی نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو غصہ آیا. آپ کو بتائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہی, تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی کا مجھے خیال نہ ہوتا تمہاری اب بھی تمہاری میں گردن تن سے ڈال دیتا ہوں, بدوقت تمیز سے بات کرو. اس پر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دیکھیں آپ, وہ تو صحیح ہے اس کا مطالبہ نا, آپ کو تو مجھے نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی آپ اس کی جو کمٹمنٹ ہے پوری کریں, اور اس سے تمہیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ حسن سلوک کے ساتھ, حسن اسلوبی کے ساتھ مجھ سے مطالبہ کریں نا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جائیں آپ ان کی کھجوریں لے کر آئیں, اور پھر کہا گیا کہ 20 سا اوپر لے کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے غصے سے بات کی. اس پر پھر یہ ایمان لے آئے تھے.
انہوں نے کہا کہ یہ آخری نشانی تھی جو میری ہماری کتاب میں تھی, اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا آدھا مال جو تھا وہ بھی صدقہ کر دیا. پھر یہود اور منافقین کا لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ سے روکنا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. جب یہ لوگ دیکھتے تھے نا کہ لوگ جو ہیں صحابہ جو ہیں پھر بھی انفاق کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی اپیل پر, تو پھر کیا کہتے تھے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, پاگل تو نہیں ہو, کیا ہو گیا ہے, تم نے اتنی محنت سے مال کمایا ہے, تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے, اپنا لائف سٹائل جو ہے بہتر کرو, اپنی زندگی پہ لگاؤ, اپنے کاروبار پہ توجہ دو. کہتے تھے ان کنگلوں کے اوپر تم لگا رہے ہو. ٹھیک ہے, آر یو ان یور سکسیس, یہ چیز ہمیں آج کل سنائی دیتی ہے, ہم سوچتے ہیں ایسی باتیں. ایک بندی اگر وہ آپ سوچیں کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک ٹیلنٹ بھی اس کے پاس ہے اور پروفیشنل بھی وہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے دین کے لیے خود کو میں وقف کر دیتی ہوں اور میں والنٹیئر وہ کرتی ہوں اپنے آپ کو دین کے لیے, تو پھر کیا کہا جاتا ہے, آر یو ان یور سکسیس کا دماغ پھر گیا, اس پہ دینداری کا بھوت سوار ہو گیا. میں پہلے جاب کرتی تھی, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا امی کی وجہ سے. اکثر بتاتی رہتی ہوں کہ پہلے تو ایسی بات ہے کہ میری چھوٹی بیٹی بھی ادھر ہے, تو اس کی ڈلیوری کے بعد میں نے تھوڑا سا کلینک سے بریک کیا. تو اب جب میں ادھر آنے کے لیے ٹائم نکال رہی تھی تو سب کو نظر آ رہا تھا فیملی میں کہ یہ باہر ہر ٹائم تو ہے. تو میرے چچا سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہی آر یو ان یور سینسز والی بات. انہوں نے کہا کہ آپ نے, وہ کہتے ہیں مونا باجی, تو انہوں نے کہا مونا باجی آپ نے یہ دین پڑھا نہیں ہوا, آپ کو نہیں پتہ اسلام میں کیا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پروفیشن کو کنٹینیو آگے کریں اور آپ کی مطلب آگے کیا پروفیشن لائف ہوئی, مطلب سارا کچھ انہوں نے پھر انہوں نے مجھے آگے سے اور اپنی فیملی اپنی بیٹیوں کے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے شائلاکی پھر یہی مطلب ہے کہ سخت اس کے اوپر جو دینا, میں بھی یہیں تک ہی پہنچی تھی. آگے آ جائے جلدی سے, پچھلی سائڈ کیا تھی, تحریک اسلامی اب ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکی تھی. اس کے مقابلے یہود کے پاس کوئی تعمیری نظریہ نہ تھا, ختم ہو گیا, لہٰذا اسے بے بسی اور بزدلی کے عالم میں یہود نے منافقانہ طرز عمل کر. پھر منافقت آ گئی. اب یہود کا جو 5واں کالم ہے آپ کو سمرائز کر دیتی ہوں, یہ کچھ سرداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے بیسیکلی کیا کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے, اور گھس کے کرتے کیا تھے کہ مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بدزن کرتے تھے. جو ہوتے تھے تھوڑے کمزور ایمان کے ہیں, جو بھی نئے نئے ایمان لے کر آئے ہیں, ان کو اکساتے تھے مسلمانوں کو, ان کو پھر روکتے تھے انفاق سے. ان کو جو ہے وہ, اچھا ایسا بھی آتا کہ صبح کو ایمان لاتے تھے اور شام کو کیا کرتے تھے, کہتے تھے ہمیں تو اس دین میں کچھ نظر ہی نہیں آیا, ہمیں تو اس میں کچھ نظر, ہمیں تو اللہ کے نبی ذات میں تو کوئی اٹریکشن ہی نہیں لگی, یہ تو وہ نبی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ منافقانہ ان کی جو روش تھی وہ بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ. اور پھر یہ ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے کیا. پھر سے دوسری ریزن یہ بھی تھی, جو نفاق کا لبادہ اوڑا تھا اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو غالب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو غالب ہو رہا ہے تو چلو ہم نا ان کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن تھی. اسی طرح یہ لوگ شرارتوں کے نت نئے منصوبے بناتے اور ان پر عمل کرتے. اپنے انداز و اعتبار کی وجہ سے ان کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نگاہ میں پہچانے جاتے تھے, اور وحی الہی کے ذریعے آپ کو ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا رہا. منافقین کی قیادت ایک طرف سے عبداللہ بن ابی کی ذات پر متکز تھی. یہ عبداللہ بن ابی کا کریکٹر آپ سب جانتے ہیں, آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے کہ یہ بیسیکلی کیا تھا, جب اوس اور خزرج کا ہوتا ہے جنگیں, کوئی بتائے گا کون تھا, کسی کو سردار یہ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس نے وہاں کا گورنر بننا تھا. یہ اس کو پڑھ لیں کلیئر ہو جائے گا, اس کو کوئی پڑھ لے سلائیڈ کو. اچھا آپ کو نہیں نظر آ, میں کر لیتی ہوں. میں بول عبداللہ بن ابی کے بارے میں اسید بن حذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ, اس شخص کی دکھی جذبات کی رعایت فرمائیے. مدینہ میں جب آپ کا ورود ہوا تھا تو اس موقع پر ہم اس کو بادشاہت کی مسند پر بٹھانے کی پوری تیاریاں کر چکے تھے. تاج تیار ہو رہا تھا, آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا, بیچارہ اسی کی جلن نکال رہا ہے. جب بواس ہوئی ہے, جنگ بواس, تو بتایا تھا نا 120 سال نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں. اس پر پھر یہ لوگ اس پہ متفق ہوئے کہ ہمیں نا اپنا ایک سردار بنا لینا چاہیے, اور یہی بڑوں میں یہی بچا تھا ایک سینئر. اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مشترکہ سردار بنائیں گے. اس کے لیے تاج بھی تیار ہو رہا تھا, اس نے بادشاہ بننا تھا. پھر اللہ کے نبی آئے تو سارے لوگ ادھر ڈائیورٹ ہو گئے. اب اس کو اس چیز کی خار تھی. ایک بار عبداللہ بن ابی مجلس جمائے بیٹھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, آپ نے سلام کیا, رکے, قرآن کا کچھ حصہ پڑھا اور خدا کی دعوت کی یاد دلائی.
اب آپ چلنے لگے تو عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ اور بازاری انداز سے منہ پھاڑ کر کہا اے فلاں بات کرنے کا تیرا یہ ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر میں بیٹھ اور جو کوئی تیرے پاس جائے تو بس اس کو اپنی بات سنا دیا کر، اور جو کوئی تیرے پاس نہ آئے اسے تنگ نہ کیا کر، اور اس کے گھر میں آ کر ایسی دعوت نہ سنا جو اسے ناگوار ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جب دعوت دی تو اس کا طرز عمل آپ دیکھیں کتنا اندر بوکس نظر آ رہا ہے نا اس کی باتوں میں. مدینہ میں جتنے بھی فتنے محسن انسانیت کا راستہ روکنے کے لیے اٹھے ان میں عملاً بہت بڑا اس حصہ جو تھا وہ اس کا تھا. ٹھیک ہے، یہی فرنٹ میں جو ایک مین کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی تھا. غزوہ احد میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح لوگوں کو لے کے اینڈ میں نکل گیا تھا. پھر مفسدانہ پروپیگنڈا کا محاذ. جمہوریت پسند فاسد عناصر تعمیر و اصلاح کے کام میں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالتے آئے ہیں. بھلی سے بھلی بات میں بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں اور بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے. مخالفانہ پروپیگنڈا کے ذریعے رائے عامہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کو یہود کی جانب سے درپیش تھی. صبح شام کوئی نہ کوئی واویلا مچتا اور ایک نئی اشتہار بازی ہوتی. اب آگے ایک دو واقعات آ رہے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حوث منصب کا الزام. اللہ کے نبی کے انہوں نے کیا لگایا الزام کہ یہ جو ہے نا شخص یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے، اس کو تو منصب چاہیے، نعوذ باللہ اس کو بادشاہت چاہیے. جیسے وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا نا کہ یہ لوگ اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، یہی کہا گیا تھا. حضرت عیسیٰ کے خلاف غوغا کیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر رومنز کے ساتھ مل کر یہود نے جو ہے وہ ان کو قتل کی سازش کی. اسی طرح ایک موقع پر یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ جو مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے آپ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے اور آپ کی نعوذ باللہ آپ کی پوجا پرستش کی جائے. تو پھر جو اسی وجہ سے جو وفد نجران کے ایک رکن نے آپ سے پوچھا، جو نجران کا وفد آیا تھا نا یہاں پر عیسائی وفد تھا، ان کو جب انہوں نے یہ باتیں کی کہ یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا وہ رکھتے ہو نا وہاں پر ان کو رکھو. تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسی طرح پوجا کریں جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ خدا کی پناہ اس بات سے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کی دعوت دوں، بس مجھے اللہ نے اس مقصد کے ساتھ نہیں اٹھایا ہے اور نہ مجھے اس کا حکم دیا ہے. قرآن بھی اس موقع پر پکار اٹھا کہ کسی انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت سے سرفراز کرے تو پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے بجائے میری بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے یہاں پہ کیا نظر آتی ہے کہ ہم جب قرآن سے جڑنے کے بجائے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے صرف فلاں ٹیچر سے پڑھنا ہے، ہم نے صرف فلاں مدرسے میں جانا ہے، ہم نے صرف فلاں ادارے کے پاس جانا ہے، ہمیں صرف فلاں کی بات سمجھ میں آتی ہے، میں صرف فلاں اسپیکر کو سنتی ہوں، میں صرف فلاں کا درس اٹینڈ کرتی ہوں. یہ جو طرز عمل ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، لوگوں سے نہیں جوڑنا. خود کے لیے بھی لوگوں کو مجھے اپنی ذات سے نہیں جوڑنا کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں جی امرین بہت اچھی ہے، بہت اچھا بولتی ہے، بہت یہ نہیں. مجھے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، سیرت سے جوڑنا ہے. یہ میرا اور آپ کا یہ ایک بہت بہترین، یہ ہمارے ایک بہت اہم اصول ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو خود سے نہیں جوڑنا، قرآن سے جوڑنا ہے. پھر اب ایک اور جو آخری الزام ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی ہجرت کر جانے پر مکہ میں انتقامی جذبات ابھرنے لگے تھے. جنگی کارروائیوں کے بارے میں سوچا جا رہا تھا اور یہود کے ساتھ خفیہ روابط کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا. ان کے فوجی دستے وقتاً فوقتاً اسلامی ریاست کے حدود اثر تک پہنچنے لگے. اس کے جواب میں اسلامی ریاست کی فوج اور غیر فوجی دستے بھی نگرانی کے لیے نکلتے اور یہ احساس دلایا جاتا کہ ہم بے خبر نہیں ہیں. سن 2 ہجری کے آخر میں، یہ میں آپ کو دونوں نا واقعات سمرائز کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا جلدی سے. ٹھیک ہے، اچھا ہوا یہ تھا کہ یہ جو سریہ نخلا اس کا بیان ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ہے. میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا نا وادی نخلا طائف کے سفر میں جہاں پہ جنات کی جماعت آئی تھی. تو یہ نخلا کے مقام پر یہ جگہ ہے اور اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے کہ جب مدینہ منورہ آ گئے تھے نا تو وہاں پر پھر لوگوں مختلف دستے بنا کر بھیجا کرتے تھے جو مشرکین ہیں ان کی آمد و رفت پر نظر رکھی جاتی تھی، ان کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جاتی تھی. مقصد یہ ہوتا تھا کہ بس ایک دھاک رہے کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہمارا یہاں پہ کوئی اثر رسوخ ہے. لڑائی یا قتل کرنا یا جنگ نہیں مقصد ہوتا تھا. ہوا یہ کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ سریہ جو تھا، ٹھیک ہے، جنگ ہوتی ہے نا سریہ جس میں آپ خود شریک نہیں تھے، اس میں ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ کچھ 12 کے قریب صحابہ بھی تھے اور اللہ کے نبی نے ایک خط بھی دیا اور کہا کہ تم نا فلاں 2 دن کے بعد جا کے نا اس خط کو کھول کے پڑھ لینا. جب یہ پہنچے ہیں 2 دن کے بعد تو یہ بالکل بہت آگے نکل گئے تھے. آپ کو پتہ ہے نخلا
مطلب مکہ اور طائف کے درمیان بالکل. تو ان کو نا وہاں ملا کہ تم نے نخلا تک جانا ہے، اور وہاں پر ایک جو ہے جو آ رہا ہے قافلہ آ رہا ہے نا، اس کی نقل و حرکت کے اوپر جو وہ نظر رکھنی ہے، اس کی جو بھی دیکھنی ہے. اچھا یہ انہوں نے صحابہ کو تیار کیا، یہ لوگ پہنچ گئے. خطرناک بہت تھا، مکہ کی اس میں داخل ہو رہے ہیں. جب وہاں پہنچے ہیں نا تو کیا ہوا کہ وہ جو قبیلہ تھا یہ غالباً جو تھا، آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے جمادی الثانی کی کوئی آخری تاریخ تھی، رجب شروع ہو رہا تھا. بعض میں یہ آتا ہے کہ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، ابھی رجب ختم نہیں ہوا تھا، یعنی یہ حرمت والے مہینہ بالکل ساتھ ساتھ تھا کہ حرمت والے مہینہ شروع ہو جانا تھا، ایک دن کا ہی گیپ تھا شاید. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو قبیلے کو دیکھ لیا، قافلے کو. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ایک دن کا ویٹ کرتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ختم ہو جائے تو یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. انہوں نے اس کے اوپر جو تھا، ظاہری بات ہے جو بھی سامنا ہوا ہے، جب سامنا ہوا تو ظاہری بات ہے یہ بھی مشتعل تھے. آپ کسی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کے لوٹ لیتے ہیں چیزیں، ایک نیچرل ایک ریئیکشن آتا ہے. تو خیر جب یہ ملے ہیں تو ان کی آپس میں تھوڑی سی وہ ہوئی، سخت کلامی وغیرہ ہوئی ہے. تو اس پر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا. اچھا قتل ہو گیا، وہ باقی لوگ بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو لشکر، یہ جو قافلہ تھا، وہ ان کا جو سارا مال تھا وہ بھی لے لیا مال غنیمت کے طور پر، اور جو بندے تھے ان کو قیدی بنا کر لے آئے. اب یہاں پر یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا شروع کر دیا مشرکین اور منافقین نے. یہ تو بنتے ہیں کہ جی ہم بڑے پیس اینڈ ٹریٹی کی بات کرتے ہیں، ہم تو بڑے امن پسند ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہے. حرمت والے مہینے میں انہوں نے لڑائی کی ہے، ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے کی حرمت جو انہوں نے پامال کر دی، اور اس پر یہ بہت پروپیگنڈا اور یہ سب کچھ. لیکن اللہ کے نبی کے پاس جب آئے ہیں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے بھی وہ اس پر تھوڑے سے وہ ہوئے بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے لڑائی کرنی ہے اور بندہ مارنا ہے. اور اللہ کے نبی نے مال غنیمت بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، اور جو قیدی آئے تھے کہا کہ ان کو بھی لینے سے انکار کر دیا تھا. اس پر نا پھر قرآن کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے ان صحابہ کے لیے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، اتنا پیارے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ ان کی برات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کہتے ہیں یہ جی ماہ حرام میں لڑ رہے ہیں. اے پیغمبر کہیے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا. کیا کیا تھا، بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے تھے ان لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے. کہتے تھے انہوں نے فتنہ کیا ہے، انہوں نے خون ریزی کی ہے، تو اللہ نے کہا یہ اس سے بھی. تو اللہ نے پھر یہ یہاں پر ان کو ڈیفینڈ کیا. اور ایک جو اگلا واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ پردے کے حوالے سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ غلام بنا کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت جو ختیجہ کے بھتیجے ہیں حکیم بن حزام، انہوں نے ان کو خریدا، حضرت ختیجہ کو ہبہ کیا، انہوں نے آگے اللہ کے نبی کو دیا. اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ ان کو یہ 10 سال کی ان کی عمر تھی، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کروا کے ان کو کیا کیا تھا، اپنا منہ بلا بیٹا متبنہ بنا لیا تھا. خیر یہ ہوا کہ جب یہ بڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کی جو شادی تھی وہ حضرت زینب، اپنی پھپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش، ان سے طے کی. آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے وہ تھوڑا ریزسٹ کر رہے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ایک فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھی، ایک عبد المطلب کے خاندان سے تھیں، سردار قبیلے کے. اور زید بن حارثہ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ آزاد تو ہو گئے تھے لیکن ایک ان کے اوپر سٹیمپ لگ گئی تھی نا کہ وہ غلام رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں یہ تھوڑا سا سٹیٹس کا فرق ہے. ہاں کہ فائنینشلی تو ان لوگوں کی نا خیر شادی ہو گئی. اللہ کے نبی خیر اس پر بھی قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھیں. خیر پھر شادی ہو گئی. جب شادی ہوئی ہے تو اب یہ ہوا کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، نہیں بنی، نہیں چلی. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، کیونکہ اللہ کے نبی ان کے ولی تھے زید رضی اللہ عنہ کے، تو زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب نہیں بن رہی ہے تو میں اب ان کو طلاق دے رہا ہوں. منع کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بس نہیں ہو رہا، تو دے دی. اب جب دے دی ہے تو اب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ آپ اللہ کے نبی، کیونکہ اس وقت عربوں میں یہ رسم رائج تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا اس کی متعلقہ سے نکاح نہیں کیا جاتا، اور اس رسم کو توڑنا تھا. اس رسم کو توڑنا تھا
اس وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو طلاق دی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی اللہ کے نبی کو کہ آپ ان سے نکاح کرو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میرا جب ان کی تو کہ آپ میرا پیغام نکاح جو ان کے پاس لے کر جائیں, ٹھیک ہے, عدت کے بعد. تو یہاں پر دیکھیں اے ترجمہ آتا ہے کہ اے نبی یاد کرو وہ موقع جو تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر سکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے, جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پھر اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی. اب زینب رضی اللہ تعالیٰ تو خود بھی ایگری نہیں کر رہی تھی, ان لوگوں نے ظاہری بات ہے تھوڑا ان کو کر کے کہا کہ آپ کر لیں, اب بات نہیں بن رہی, اب وہ طلاق دے رہے ہیں, تو ان کے دل میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب اللہ کی طرف سے لیکن متبنہ کی اس سے نہیں کر سکتے ہیں شادی, تو پھر یہاں سے پھر آتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا. اور آپ کو پتہ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس پہ بہت فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. اللہ کے آسمان پر ان کا نکاح ہوا, وہی نازل ہوئی, اللہ کے نبی پھر گئے اور ان کو بتایا کہ ہمارا نکاح آسمان پر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان سے رخصتی کروائی. اور ان کا ولیمہ بھی بہت اچھا, بڑا اچھا ولیمہ اللہ کے نبی نے جو ہے اس شادی کا بھی دیا, تو اس چیز پہ بڑا فخر بھی کیا کرتی تھی. پھر جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ پہلے کہلوایا, ان کو کہا جاتا تھا زید بن محمد. یہاں سے یہ چیز بھی پھر ختم ہونی تھی نا کہ نبی کا, دیکھیں اگر زید بن محمد ہی چلتے تو پھر کیا ہوتا, خاتم النبیین تو اللہ کے نبی تو خاتم النبیین ہے, آگے یہ چلتا رہتا سلسلہ. پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زید بن حارثہ, ان کا جو اپنا اصل وہ تھا وہ پھر اسی سے جانے لگے. اور پھر یہ قرآن کے کچھ مختلف آیات ہیں جو پھر اس موقع پر جو نازل ہوئے. تو یہ سارا جو یہ معاملہ تھا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.